بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. روح رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور السحر. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ماہ رمضان خیر اور عافیت والا گزرا ہوگا. ہمارے ساتھ قاری جمیل احمد موجود تھے جنہوں نے ہمیں بہت خوبصورت قرأت سنائی ہے, جزاک اللہ. اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ماہ رمضان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. رمضان المبارک اپنی رحمتوں کی برسات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے, اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جب آسمانوں سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے, دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے اور دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے. اور یہ صرف بھوک اور پیاس کا امتحان نہیں بلکہ ہمارے کردار, نیت اور صبر کا امتحان بھی ہے. اسی بابرکت مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا جو قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر دل سچا ہو تو ایک سجدہ بھی زندگی بدل سکتا ہے, ایک آنسو بھی بخشش کا سبب بن سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت, دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے. گویا ہمیں ہر لمحہ ایک نیا موقع دیا جا رہا ہے کہ ہم لوٹ آئیں, سنبھل جائیں اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں. تو پھر آئیے اس رمضان ہم صرف وقت نہ گزاریں بلکہ خود کو بدلیں, دلوں سے کینہ نکال دیں, ضرورت مندوں کا سہارا بنیں اور اپنے رب کے حضور سچی توبہ کے ساتھ جھک جائیں. شاید یہی لمحہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی موڑ ثابت ہو. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے انا سکینہ نے, ان کی طرف چلتے ہیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا.
किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलामे रब्बी, जो सर बसर है कलामे रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत, में इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। आगे बढ़ते हैं और 3 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बात कर लेते हैं। 3 रमज़ानुल मुबारक तारीख़ का वो अजीम दिन है जो हमें उस अजीम हस्ती की याद दिलाता है जिन्हें तारीख़ हज़रत बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। वो बेटी जिनके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे। सोचिए कैसी अज़मत होगी उस शख्सियत की जिनकी ज़िंदगी का हर लम्हा सब्र की तफसीर और कुर्बानी की तस्वीर था। बचपन में माँ बाप की जुदाई, जवानी में बाप का साया सर से उठ जाना, घर में फाका मगर लबों पर शिकवा नहीं, चेहरे पर मायूसी नहीं। वो खुद भूखी रह जाती थी मगर दरवाजे पर आए साइल को खाली ना लुटाती। ये सिर्फ़ एक बेटी की कहानी नहीं, ये इस्तिकामत का ऐलान है जो हमें ये याद दिलाता है कि हक़ का रास्ता आसान नहीं होता मगर जो इस पर डट जाए वही तारीख़ में अमर हो जाता है। आज अब ज़िंदगी की छोटी सी ठोकर हमें हिला देती है। ज़रा हज़रत बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी को याद कीजिए, शायद हमारे दिलों की बेचैनी सुकून में बदल जाए और आँखों में अकीदत के आंसू उतर जाए। तो आज हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर बात करेंगे कि आज की ख़वातीन आप रदियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी, सादगी, इस्तकामत को कैसे अपना सकती हैं
اور آج کے اس تیز رفتار دور میں خواتین ان کی زندگی سے کیسے سبق حاصل کر سکتی ہیں، اس پر آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ اور مفتی شاہد بہرام۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ ان کی تربیت کس نے کی، کیسے گزری ان کی زندگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں وہی کلمات آپ سلام اللہ علیہ کی شان میں جو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیے۔ آپ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز و از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مریم کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا اس کی وجہ ایک ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا وہ 3 وجوہ کی بنا پر عطا کیا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، کہ آپ ان کی آنکھوں کا نور ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جو اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں۔ اور دوسری نسبت یہ ہے کہ بانو تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، کہ آپ ان کی زوجہ ہیں جن کی شان میں اللہ نے سورہ دہر نازل کی ہے، اور آپ کے جو خامد ہیں وہ مرتضیٰ بھی ہیں اور وہ حیدر کرار بھی ہیں۔ اور تیسری نسبت یہ ہے مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، کہ آپ ان کی ماں ہیں کہ جہاں سے عشق کے باب کا آغاز ہوتا ہے اور وہیں پہ اختتام ہوتا ہے، اور جو عشق کا قافلہ ہے اس کے جو رہنما ہیں آپ ان کی والدہ ہیں۔ بلا شک و شبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو بچپن ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی زیر سایہ گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس شہزادی کی اس طرح تربیت فرمائی کہ صرف زبانی نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عملی نمونہ اگر دیکھنا ہو تو حضرت بی بی پاک کی زندگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں گفتگو میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، چالنے میں سب سے زیادہ ہم نے حضور کے مشابہ اگر کسی کو پایا تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ کہتے ہیں ایک روز ہم سب بیٹھی ہیں ازواج اور حضرت سیدہ پاک تشریف لاتی ہیں، اور ہمیں تو ایک لمحے کے لیے یوں ہی لگا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اصل تربیت ہوتی ہے کہ اس طرح سے پرورش کرنا کہ صرف باتوں کو سن کے یاد نہ رکھا جائے بلکہ ان باتوں کو عملی جامہ اس طرح پہنایا جائے کہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی تصویر ہے۔ اور آپ کا جو بچپن دیکھیں نا جس طرح گزرا، ظاہر ہے آپ کی ولادت اعلان نبوت سے قبل ہو گئی، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ بھی ایک مثالی جذبہ رکھتی ہیں، ان کا مثالی کردار ہے، وہ ان میچڈ ہیں، اور حضرت سیدہ خدیجہ کے ہی اوصاف حضرت فاطمہ میں نظر آ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی جس قدر والہانہ محبت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس قدر ان کا پیار، حتیٰ کہ کفار کی ایذا رسانیوں میں حضرت سیدہ پاک نے جو کردار ادا کیا وہ آج بھی مثالی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں ہمیں پتہ ہے بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا، ان کے پیدا ہونے پہ ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا تھا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً رمضان المبارک جیسی متبرک ساعتوں میں مخدومہ کونین شہزادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت اور تعلق سے ہدیہ عقیدت پیش کرنا انہیں یقیناً یہ سعادت سے کم نہیں ہے۔ آپ کا سوال بڑا بنیادی اور اساسی نوعیت کا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ کے سب سے بدترین معاشرے کو اللہ نے اپنا سب سے بہترین رسول عطا فرمایا۔ یہ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مہکتے ہیں اور آپ کے قدمین سے جڑے ہوئے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے جتنا وہ معاشرہ پست تھا شاید انسانی تاریخ میں کوئی اور معاشرہ جو ہے اس کی نظیر پیش نہیں ہوتی، اور خواتین کے معاملے میں تو جتنی کرختگی ان کے مزاج کے اندر پائی جاتی تھی، بلکہ مجھے یہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیجیے کہ جس درجے کی سفاکیت بیٹیوں کے حوالے سے بالخصوص ان کے ہاں پائی جاتی تھی اس کا تو پوری انسانی تاریخ میں کوئی اور مثالیہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں بیٹی کے
کی پیدائش جو ہے وہ ایک سوگ کی سی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، اور جتنا جلدی اس سے جان چھڑانا ممکن ہوتا اسے زندہ درگور کر دیا جاتا، اور اسے اذیت، اگر کوئی بیٹی زندہ رہ بھی جاتی تو ساری زندگی اس کو تختہ مشق بنایا جاتا، اس کو اذیت سے گزارا جاتا۔ میں قربان جاؤں ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگ بیٹیوں کو اپنے لیے شرمندگی کا ذریعہ تصور کرتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے اور انہیں ڈسون کیا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی سب سے پاک باز ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کس منفرد عزتوں کے ساتھ جو ہے وہ نوازا ہے، اور سیدہ کائنات کا جو مقام اور منصب ہے اس کو تو آپ تصور کیجئے کہ اللہ نے کس درجے کی آپ کو عزتوں سے ہمکنار فرمایا، کہ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ وہ دین جسے پروردگار عالم نے دین رحمت بنا کر بھیجا، اس دین کا معیار یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کی زبان سے پروردگار عالم نے بیٹیوں کو والدین کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ اب تصور کریں سیدہ کائنات کے نصیب پہ میں قربان جاؤں، آپ ایک ایسی ہستی کے لیے رحمت ہیں جنہیں خود پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ پھر دنیا بھر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو خاتون ہے، جو نکاح کے اندر آنے والی منکوح ہے آپ کی، وہ آپ کے ایمان کی محافظ ہے، اور وہ ایک روایت کے مطابق نصف ایمان ہے۔ تو آپ تصور کیجئے سیدہ کائنات کے نصیب پہ میں قربان جاؤں، اللہ نے آپ کے نصیب کو کس انداز میں لکھا کہ آپ کو ایک ایسی ہستی کے لیے نصف ایمان کی محافظت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے منتخب فرمایا، جنہیں خود کل ایمان قرار دیا گیا۔ اور پھر آپ تصور کریں کہ دنیا بھر کی ساری اولاد جو ہے اس کی جنت والدین کے اور بالخصوص ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ میں قربان جاؤں سیدہ کائنات کے مرتبے پر آپ کو ایسے شہزادگان کی قدموں کی جنت کا وارث بنایا ہے، یعنی جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت نے جن کو خود جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ تو ہر حوالے سے آپ کو ایک منفرد عزت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور میں ایک یہاں پر بڑی اہم بات اپنے سامعین و ناظرین تک اس خیر کو منتقل کرنا چاہوں گا کہ جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے نا، اتنا عظیم الشان اس کی تربیت کا نظام جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے کی ہستی ہوں گی کہ جن کے لیے والدین کے انتخاب کے طور پر حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جو انہیں بطور والدہ جو ہے منتخب کیا گیا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور والد منتخب کیا گیا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ کائنات کی سب سے بہترین ماں جسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کی آغوش میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس تھی تو آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر جس انداز میں جس انفرادی شفقت اور محبت کے ساتھ سرکار ختمی مرتبہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی، اس تربیت کا عالم یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا اور ایک شخص حضور کی محبت میں حضور سے ملنے کے لیے آتا ہے، حضور سے ملاقات نہیں ہو پاتی، اور پھر اس تعصف اور اداسی کی کیفیت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہو سکا۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، آپ کے معمولات، عادات، اطوار، آپ کی تعلیمات میں سب سے زیادہ آپ کے مشابہ کون تھا؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایک طویل وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارا، حضور کی ایسی انفرادی محبتیں اور قربتیں میسر نہیں جنہیں آپ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے سب سے قریب تر اگر کوئی ہستی نظر آتی ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ والہانہ محبت میسر رہی، وہ ہستی جو ہے اس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تربیت کے ایک عجیب خوبصورت نظام ہے، اور دین رحمت جو ہے اس کی ترویج و اشاعت میں بھی جس انداز میں آپ نے اپنا حصہ ملایا، یعنی آپ کے خانوادے سے تو یقیناً اس دین کی نصرت جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہر آن آپ کے گھرانے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہستی ہو یا حضرات حسنین کریمین ہوں یا آپ کی شہزادیاں ہوں، ہر درجے پر اس دین کے لیے آپ کے گھرانے سے خیر اور معاونت جو ہے وہ پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن مجھے وہ ابتدائی ایام جو ہیں آپ کی پیدائش کے فوراً بعد اور پھر جب اعلان نبوت ہوتا ہے، جب آپ کی عمر مبارک بظاہر 5 برس ہے، اس وقت سے جن چند ہستیوں نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے لیے اور اس نظام کو رائج کرنے کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے غیر مشروط انداز میں اپنی قربانیاں ایثار پیش کیا، ان میں آپ ہے۔ آپ کی ہستی جو ہے وہ بڑی نمایاں ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بعد دوسری ہستی جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس دین رحمت کی نسبت اور تعلق سے ایمان کی دولت پائی، وہ حضرت
فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور آپ کی نسبت اور تعلق سے ہمیں یہ بات، یعنی آپ کے کردار سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ جب شیب ابی طالب کا معاملہ آتا ہے تو بظاہر آپ کی عمر اس وقت بڑی محدود سی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود جس وقار کے ساتھ اور جس حوصلے کے ساتھ آپ کار نبوت میں معاونت کرتی ہیں، جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ وہ ساری صعوبتیں مشقتیں برداشت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تاریخ کے اندر کسی اور ہستی کی اس انداز میں جو ہے وہ مثالیہ پیش کرنا جو ہے بے شک ایسا ہی ہے۔ مفتی صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو خاتون جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون جنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب عطا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ عالمین کی خواتین کی جو ہیں سیدہ ہیں، اور آپ جو ہیں یہ تمام جو افضل خواتین ہیں ان کے اندر نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ پاک کو باقاعدہ سونگھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے مجھے ان میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اسی لیے آپ کو لقب بھی زہرا کا عطا کیا۔ اب دیکھیں نا، وہ معاشرہ جہاں پر عورت کی جو عزت ہے اس کا نام و نشان نہیں ہے، عورت کی عزت کا وجود نہیں ہے، اس معاشرے میں عورت خود کہہ رہی ہے کہ بیٹی کو دفن کیوں نہیں کرنے جا رہے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ فاطمہ جو ہیں یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، جو انہیں تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے لیے اپنی نشست کو چھوڑ دینا، اپنی جگہ پر بٹھانا، ان کے احترام میں کھڑے ہونا، اور انہیں ام ابیہا کا لقب عطا کرنا کہ انہیں بیٹی نہیں اپنی ماں کہنا، یہ محبت کی وہ مثال ہے جو ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ چونکہ یہ جو دین آیا، حضور تشریف لائے، آپ کے اہل بیت آئے، انہوں نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی کرنی ہے، اور تھیوری کی صورت میں تو قرآن مجید موجود ہے، احادیث موجود ہیں، اس کی عملی تصویر کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک کا انتخاب کیا، اور یہ اس میں سب سے پہلے یہی وجہ ہے، یہ شان کیا کم ہے کہ تمام کائنات کے لوگوں کے خاندانوں کی نسل مرد سے چلتی ہے، یہاں اعزاز یہ عطا فرما دیا کہ خاندان نبوت کی نسل حضرت سیدہ پاک سے چل رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کو جب یہ بتایا کہ عورت جو ہے وہ کم نہیں، علامہ اقبال نے کہا نا وجود زن سے ہے کائنات میں، اور اس کے لیے سب سے پہلی مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ حضرت سیدہ خدیجہ ہیں، ان کی جانثاری، ان کا والہانہ انداز، اور اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ دیکھیں نا بچپن کی وہ عمر، وہ معاملات کہ جس وقت بچہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اس وقت صبر کی عظیم داستان بن جانا۔ بلا شک و شبہ جو فضل ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ اپنی عطا سے دیتا ہے، لیکن اگر ہم تحقیق کے میدان میں اتریں تو ہر محقق یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ انہیں جو فضل دیا جا رہا ہے یہ اسے ڈیزرو کر رہی ہیں، اور ان کا بنتا ہی یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں یہ اعزاز عطا کرے۔ اور جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہ صرف خود خاتون جنت نہیں، یہ سردارہ ہیں، جنتی خواتین کی سیدہ ہیں، اور صرف خود سیدہ نہیں، ان کی نسبت جس کو بھی دیکھا جائے، ظاہر عورت کے ارد گرد اس کے خاوند ہیں، اس کے بچے ہیں، ان کے والد ہیں، جن کو بھی دیکھا جائے ہر شخص اپنے شعبے میں سردار ہے۔ شہزادوں کو دیکھا جائے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، زوج خاوند کو دیکھا جائے تو آپ ولایت کے سردار ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے تو آپ امام الانبیاء، سید الانبیاء، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں آدم اور جمیع اولاد آدم کا سردار ہوں، اور مجھے اس پر فخر کوئی نہیں ہے۔ اور یقیناً یہ چیزیں انہیں، اور یاد رکھیں مقام بڑا ہوگا، مرتبہ بڑا ہوگا تو آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑے لوگ ایسے ہی بڑے نہیں بن گئے، ان کے کام بڑے ہوتے ہیں۔ اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود اگر ان کا طرز عمل دیکھا جائے تو اس کے اندر سادگی کتنی ہے، عاجزی کتنی ہے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اکثر دیکھتا میری والدہ جو ہیں جب رات کو دعا کے لیے دستے سوال دراز کرتی ہیں تو فلاں کے لیے بھی دعا، اس کے لیے بھی دعا، اس کے لیے بھی دعا۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن عرض کیا اماں جان اپنے لیے بھی تو دعا کریں، اپنے لیے بھی تو کچھ مانگیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ فرمانے لگیں پہلے ہمسایوں کا حق ہوتا ہے پھر اپنی باری آتی ہے، یعنی کہ ایثار اس قدر ہے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح اس انداز میں دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے یہ ایثار ترجیح کہاں سے سیکھی؟ اپنے والدین سے،
اور وہ خود اس کا اگر عملی انہوں نے اس بات کو عملی جامہ پہنایا ہوا ہے تو ظاہر ہے ان کی جو نسل پاک ہے وہ بھی اس چیز کو اپنائیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی اسی سیرت کی وجہ سے اور آپ کے عظیم کردار کی وجہ سے آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو گھرانہ ہے یہ سراپا نور ہے, یہ سراپا سرداری ہے, یہ سراپا ہدایت ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ اہل بیت سفینہ نوح کی طرح, جیسے حضرت نوح کی کشتی, کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ادھر آنا ہوگا, اور اگر ادھر سے جائیں گے تو بندہ ناکام ہو جائے گا. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا شان خاتون جنت کے بارے میں, آپ نے فرمایا یہ فاطمہ نام رکھا ہی اس لیے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, فاطمہ نام رکھا ہی اس لیے ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد کر دے گا. بے شک. اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. رمضان المبارک تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جو ہمیں اس عظیم ہستی کی یاد دلاتا ہے جنہیں تاریخ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی مولا علی علیہ السلام سے ہوئی, بہترین ماں ہیں, بہترین بیٹی ہیں, تو بے شک وہ ہیں, لیکن بہترین بیوی وہ کیسے تھیں اس پہ روشنی ڈالیں. کیا خوبصورت نقطے کی طرف آپ نے رہنمائی کی. آپ تصور کیجئے یہ جو نکاح کا معاملہ ہے نا, اس میں دنیا بھر کے تمام معاشرے اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جس میں دو جڑنے والے لوگ, مرد اور خاتون, ان کا مقام, ان کا مزاج, ان کی قدر و منزلت, ان کا زندگی گزارنے کا انداز اتوار جتنا ایک دوسرے کے قریب تر ہوگا اتنا وہ ایک بہترین جوڑا تصور کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے جب پروردگار عالم نے حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت سے ان کے زوج کا انتخاب کرنا تھا, تو جیسے روایات میں آتا ہے کہ بہت سارے نکاح کے پیغام جو ہیں وہ سرکار ختمی مرتبہ تک پہنچے, اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سب سے ذاتی حیثیت میں شناسات تھے اور سارے بہترین لوگ تھے. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں, توقف فرماتے ہیں, اور پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں اور پروردگار عالم کی طرف سے ایک روشنی آپ تک پہنچتی ہے, اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے تمام تر وارفتگی اور خوشی کے ساتھ, سرشاری کے ساتھ یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ میرے رب نے آسمان کے اوپر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عقد مبارک نکاح جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ فرما دیا, اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ایسے زمین پر برپا کروں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس بے مثل اور بے مثال تربیت سے گزرنے کے بعد حضرت سیدہ کائنات جو ہے ان کا معاملہ اور ان کی شخصیت ابھر کر سامنے آئی تھی, اب ان کے کف کے طور پر, ان کے ہم پلہ کسی زوج کے لیے انتخاب کے طور پر جو بہترین انتخاب ہو سکتا تھا وہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تھا. اور آپ یہ دیکھیں آگے چل کر اس رشتے نے دنیا کو کیسی خوبصورتیاں عطا کیں, کیسی عزتیں اور فضیلتیں اور انفرادیت عطا کی کہ ان کی گود میں وہ شہزادے جو ہیں وہ تربیت پاتے ہیں جنہوں نے آگے چل کے اس دین کی حقیقی چہرے کو ہمیشہ کے لیے ایک محافظت عطا کر دینی ہے, ایک نئی زندگی عطا, ایک نئی روشنی جو ہے وہ عطا کر دینی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سیدہ کائنات اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک ایسا بہترین مثالیہ کی حیثیت میں ایک جوڑا جو ہے تاریخ کے اندر ان کا احوال محفوظ ہے. آپ یہ دیکھیں عربوں کا وہ معاشرہ جہاں پر کثرت ازواج کی ایک روایت موجود ہے اور ہر شخص جو ہے اس کے نکاح میں کئی خواتین ہیں. سیدہ کائنات کا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کا سیدہ کائنات کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہوگا, کیسا ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ جتنی دیر تک سیدہ کائنات جو ہیں وہ ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں موجود رہیں, جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا. اور پھر وہ حضرت علی کرم, اور اس کا سبب کیا تھا, یہ جو ان کی ہم مزاجی ہے اس کے پیچھے ایک بڑا راز ہے.
وہ مجھے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی وہ بات میرے دل کو بہت روشنی عطا کرتی ہے اور دل سے دماغ کو جاتے سارے رستوں کو معطر کر دیتی ہے، جب آپ ایک خاص انداز میں شگفتگی کے ساتھ آن لائٹر نوٹ جناب سیدہ کائنات کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو کئی درجے کی منفرد عزتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کی کوئی مثل اور مثال جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک معاملے میں اللہ نے مجھے آپ سے زیادہ بہتر عزت کے ساتھ نوازا اور وہ پرورش کا معاملہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے آپ کے والد گرامی کا بھی زیادہ زمانہ میسر آیا اور آپ کی والدہ سے بھی تربیت پانے کا جو ہے وہ زمانہ زیادہ میسر آیا، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا جو بچپن ہے وہ بھی کیونکہ حضور کے خانوادے میں گزرا، حضور کے گھر میں گزرا، اور آپ کی تربیت بھی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے کر رکھی تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت بھی ان دو ہستیوں نے کر رکھی تھی۔ تو اس لیے ہمیں آگے چل کے جب ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں کے ہاں وہ جو للہیت پائی جاتی تھی، وہ جو تقوی کا ایک درجہ پایا جاتا تھا، اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں وہ جو یقین کی منزلیں جن پر یہ دونوں ہستیاں موجود تھیں، اور پھر جس درجے پر مخلوق کی خیرخواہی، سخاوت کے انداز میں، ہمدردی کے انداز میں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے انداز میں، یہ جو آپ دونوں کی شخصیت کے اندر ایک خاص طرح کی جسے کہتے ہیں نا ہمہ گیری پائی جاتی تھی اور ایک جیسی عادات اور صفات پائی جاتی تھی، میرے دل سے یہ گواہی آتی ہے کہ یہ اس صحبت اور اس تربیت کی برکت ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی توجہات کی برکت سے آپ تک پہنچی تھی۔ اسی لیے ہم آگے چل کے جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک بہترین ماں کے ساتھ ساتھ ایک بہترین زوجہ کے طور پر بھی انسانی تاریخ کے اندر ایک مثالیہ کی طور پر موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کن الفاظ میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہ کی ایک ایسی کانے اور صابرہ خاتون جو ہے وہ اس وقت دنیا سے جا رہی ہے کہ جس نے اپنی پوری رفاقت کے دوران مجھ سے کسی چیز کا کوئی تقاضا نہیں کیا، اور جناب سیدہ کائنات سے کسی نے پوچھا کہ آپ کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے کوئی فرمائش نہیں کرتی، ان سے کسی چیز کا تقاضا ان معنوں میں اصرار کے ساتھ نہیں کرتی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے محبوب رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد گرامی کو ان سے اس درجے کی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور پہلے دن سے میں نے ایک بات طے کر رکھی ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات ایسی فرمائش ان سے نہیں کرنی کہ جس کے نتیجے میں وہ کسی امتحان کا شکار ہوں اور انہیں کسی درجے کی پریشانی موجود ہو۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی دنیا کی تمام خواتین کے لیے جہاں زندگی کے باقی سارے گوشوں میں حضرت فاطمہ الزہرا سے ایک روشنی پہنچتی ہے، وہاں بطور زوجہ بھی جس انداز میں آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی اس اسرت میں اور اختیاری فقر میں حالات کے نامساعد ہونے کے باوجود جس انداز میں شانہ بشانہ ہو کے ان کے گھرانے کی تقویت کے لیے آپ نے جس طرح ساتھ دیا ہے وہ دنیا کی ساری خواتین کے لیے ایک مثالیہ ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے سرکار ختمی مرتبت کا اسوہ کامل جو ہے وہ دنیا کے سارے مردوں کے لیے بالاہتمام نمایاں اس کے اندر رہنمائی موجود ہے، اسی طرح دنیا کی ساری خواتین کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ اسوہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بے شک ایسی ہے۔ اچھا مفتی صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی زندگی کو صبر اور استقامت کی عملی تفسیر کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، صاحب اختیار ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہنا، کہ جن کے والد وہ ہیں کہ ان کی زبان کو کن کی کنجی کہا جا رہا ہے، اور دیکھیں نا صحیح بخاری میں یہ روایت درج ہے کہ حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں تاکہ کوئی کنیز مل جائے، کوئی خادم مل جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہ موجود نہیں ہیں تو اماں عائشہ سے معاملہ عرض کر دیا۔ اب حضور آئے، حضرت سیدہ پاک کے گھر آئے، اور روایت کے اندر بڑا شاندار وہ منظر ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں ہم بستر پہ موجود ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی بستر پہ آ گئے اور اسی کمبل کے اندر آپ بیٹھے ہیں، اور آپ کے قدموں کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینوں پر محسوس ہو رہی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے بیٹی میں کیا ایسی بات نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ اب چاہتے تو خادم بھی دے دیتے، سارا کچھ آ جاتا، ابھی ساری کائنات جن کی خدمت کے لیے ترستی ہو، اور وہاں پر کیا مثال دی جا رہی ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بستر پر آئیں تو تسبیح فاطمہ پڑھیں۔ اب مختلف روایتوں کے مطابق اس کی مختلف تعداد جو ہے موجود ہے، آج بھی ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کو پڑھا جاتا ہے، یہ بہتر ہے، اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہی وجہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں
حضرت سیدہ پاک کے گھر کے باہر سے جب گزرتے ہیں تو آواز آ رہی ہے، مثال کے طور پہ کہ چکی خود چلا رہی ہیں، بچے اگر رو بھی رہے ہیں، اس کے باوجود زبان سے قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آنکھیں اشک بار ہیں اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ تیری بندی ہے تو اس سے راضی ہو جا۔ یعنی کہ صبر کی ایسی مثالیں کو ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کو بتائے اور پھر اس سے تسلی لے اور صبر کرے۔ یہاں پر تو یہ معاملہ ہے کہ عرض بھی نہیں کیا جا رہا، کہا بھی نہیں جا رہا کہ کیا مسائل ہیں، کیا چیزیں ہیں، حتیٰ کہ کئی دفعہ ہاتھوں کے اوپر نشان آ رہے ہیں کام کر کے، ساری چیزیں کر کے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی رضا سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ان کے پیدائش اسی مقصد کے لیے کی گئی ہے کہ اللہ نے انہیں ایک عملی نمونہ بنانا ہے، اور صبر کی عظیم داستان یہ رقم کریں گی تو ان کے بچوں سے جو قربانی اللہ نے لینی ہے وہ ایک عظیم داستان بنے گی، اور صبر کے اندر بلا شک و شبہ آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ آج دیکھیں نا، کسی کا دور 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 کا بندہ کسی منصب پر فائز ہو جائے تو سارے اپنے گاڑیوں کے نمبر پلیٹوں پہ وہ عہدہ لکھ لیں گے، وہ لگا لیں گے، کسی نے پریس لکھا ہے، کسی نے پولیس لکھا ہے، کسی نے MPA لکھا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں کیا تربیت کا انداز ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدہ پاک سے فرما رہے ہیں کہ ساری نسبتیں کام آئیں گی۔ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ سارے تعلق ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن، لیکن حضور کا تعلق اور نسبت ختم نہیں ہوگا، اور وہاں پر بھی تربیت کس انداز میں کی جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ آپ نے عمل کو ترک نہیں کرنا، قرآن کے اندر اس کی تلاوت کو بڑھانا ہے، کم نہیں کرنا، اور آپ نے نیکیوں کا سفر یوں ہی جاری رکھنا۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یوم وصال، ان کی زندگی پر بات کر رہے تھے، اور آج کی خواتین ان کی زندگی سے کیسے عملی سبق حاصل کر سکتی ہیں، اس پر ہم نے بات کی۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ موجود تھے اور ساتھ ساتھ مفتی بہرام۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، اور رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے، اور یہ صرف روحانی عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ اس میں لائف سٹائل میں بھی چینج آتا ہے۔ روزے کے ساتھ روٹین میں تبدیلی، کام کا دباؤ، آفس ورک، نیند کی کمی، گھر کی ذمہ داریاں اور سماجی مصروفیات ایک ساتھ چلتی ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی تھکن کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آج کے اس سیگمنٹ میں ہم سائیکالوجسٹ سے یہ بات کریں گے کہ رمضان میں روزے رکھتے ہوئے آفس ورک، روٹین اور باقی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی ذہنی صحت کا خیال کیسے رکھا جائے۔ ہم جانیں گے وہ سادہ مگر مؤثر نفسیاتی ٹیکنیکس جو کہ اس مقدس مہینے کو نہ صرف روحانی بلکہ ذہنی سکون کا ذریعہ بھی بنا سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ملائکہ طارق موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آئی ایم گڈ، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا ملائکہ، رمضان میں نا ہم بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، انوائڈ فیل کرتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بالکل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں ہماری نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی نیند ہوتی ہے کہ اب پوری نیند ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ اب آپ 3 بجے اٹھ رہے ہیں، 4 بجے اٹھ رہے ہیں، اس کے بعد 5-6 بجے سوتے ہیں جب، تو کیا ہوتا ہے آپ کو ایک کمپلیٹ رات کی جو نیند ہوتی ہے وہ نہیں ملتی۔ بالکل۔ اب نیند افیکٹ ہونے سے آپ کا موڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کام پہ جانے کا دل نہیں کر رہا، صبح اٹھے ہیں لیکن تھکے اٹھے ہیں۔ اب روزے میں تھوڑا انسان کو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ رات کے ٹائم اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی تو دن کے ٹائم 1 گھنٹہ یا پھر اس طرح سے تھوڑا نیپ لے لیں، کو بہتر فیل کروائے گا، اور آپ کے اندر جو چڑچڑا پن ہے، یا اگر آپ کام پہ جاتے ہیں نیپ نہیں لے سکتے، سو نہیں سکتے، تو کوشش کریں کہ بریک لے لیں تھوڑا سا کام سے نا، مطلب جیسے اگر آپ کا آفس ٹائم یہ ہے کوئی 7-8 گھنٹے ہے تو اس کے بعد 1 گھنٹہ ریسٹ کر لیں، سوئیں نہیں، ویسے آرام کر لیں، جس سے آپ مینٹلی بھی ریلیکس فیل کریں گے اور آپ کی فزیکلی بھی آپ اچھا فیل کریں گے، باڈی بھی آپ کی کام ڈاؤن ہو جائے گی، تھوڑا سا بریک مل جائے گا نا جب آپ کو۔ اوکے، بالکل ایسے ہی۔ اچھا ملائکہ، ہم اپنی روٹین کو بیلنس کیسے کریں؟ کیونکہ آبویسلی ہم آفیسز بھی جاتے ہیں، پھر لوگ یونیورسٹیز بھی جاتے ہیں، بہت سارے اور بھی کام ہوتے ہیں، تو روزے کو اور ساتھ جو ہماری روٹین ہے دوسری، اس کو کیسے آپس میں بیلنس کریں؟
اچھا اس میں یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں گھر میں بھی آ کے آفس کا کام کر رہے ہیں, ہاں آفس میں جا کے ہم گھر کی باتیں سوچ رہے ہیں, گھر کی چیزیں سوچ رہے ہیں. پہلے تو ورک لائف بیلنس لے کے آئیں کہ جو آفس کا کام ہے وہ آفس تک ہی محدود رکھیں, ٹھیک ہے, اس کو گھر پہ نہ لے کے آپ وہاں گھر میں میسج آئے رپلائی نہ کریں آفس سے. آپ ایک اسپیسیفک ٹائم رکھیں, جیسے رات کو فرض کریں 9-10 بجے کے بعد وہ آپ کا فیملی ٹائم ہے. اس کے بعد اگر آفس سے کال آ رہی ہے, میسج آ رہی ہے, تو کوشش کریں رسپونڈ کم سے کم کریں, ٹھیک ہے, فون سائڈ پہ رکھ دیں. اور اگر آفس والے غصہ کر جائے پھر دیکھیں وہ تو آپ کی اپنی باؤنڈریز آپ نے سیٹ کر لی ہے نا آفس والوں کے ساتھ کہ آپ نے اس ٹائم کے بعد میسیج کو رسپونڈ نہیں کرنا. اب جیسے آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ, تو میرے پیشنٹس کے میسیج آتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کچھ آؤٹ آف کنٹری سے ہوتے ہیں, وہ تو پھر لیٹ نائٹ میسیج کر رہے ہیں. میں نے ان کو مارننگ میں ہی رسپونڈ کرنا ہے, 10 بجے کے بعد میں کسی کو رسپونڈ نہیں کرتی. تو اب دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کی لائف میں بیلنس آ جاتا ہے, آپ تھکا ہوا فیل نہیں کرتے. اب کیا ہوگا, نارملی ہم کرتے رات کو 11-12 بجے آپ کو کال آ رہی ہے, آپ پک کر کے رسپانس کر رہے ہیں, آپ کی نیند خراب ہے, آپ کی فیملی ڈسٹرب ہے. اور دوسرا رمضان کی اگر ہم بات کریں, رمضان میں بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ خیال رکھیں, اپنی روٹین کا. دوسرا ڈائٹ اپنی اچھی کریں رمضان میں. آپ نے بیلنس کی بات کی تو ڈائٹ بڑی ضروری ہے. ہم جنک فوڈ کھا لیتے ہیں, شام کو اپنے افطاری میں پکوڑے کھا لیے, صبح سے کھا لیے. افطاری تو ہوتی نہیں ہے فرائیڈ آئٹمس کے بغیر, نہیں ہوتی بالکل. تو یہ بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ, آپ کی ذہنی صحت پہ بہت اثر کرتا ہے, کیونکہ جب آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے, اسٹمک ڈائریکٹلی آپ کے برین سے لنک ہوتا ہے. بالکل ایسے اس طرح سے آپ کو آئیڈیا ہوگا, جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں ہمارے اسٹمک میں بڑی ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں, انزائٹی ہوتی ہے تو فوراً اسٹمک ایشوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم تھوڑا مینٹلی ڈسٹرب فیل کرتے ہیں رمضان میں. یہ بھی ایک ریزن ہے, اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں شاید. آل رائٹ, تو ہم ابھی آپ نے بات کی ہے کہ تھوڑی دیر سوتے ہیں, افطاری کے بعد پھر سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے. پھر سحری میں اکثر لوگوں کو تو سحری کے بعد سونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا, آفس جانا ہوتا ہے, آگے کلاسز ہوتی ہیں. تو یہ جو ہمارا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ جو سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے, اور بہت ڈینجرس وے میں افیکٹ کرتا ہے. اچھا, آپ دیکھیں نیند نہیں پوری ہو رہی, سر درد ہو رہا ہے, بالکل پورا دن درد رہتی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی, بے چینی سی ہو رہی ہے, غصہ آ رہا ہے ہر بندے پہ, کوئی آگے کام کہتا ہے, کوئی بات کرے تو کھانے کو پڑتے ہیں. حالانکہ روزہ تو اس چیز کا نام ہی نہیں ہے, روزے میں سب کا موڈ خراب رہتا ہے. اب دیکھیں وہ یہی چیز ہے نا کہ ہم نے کام کو اتنا زیادہ سر پہ سوار کیا ہوتا ہے, وہ پھر ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. نیند, اس لیے میں نے آپ کو سجیسٹ کیا کہ نیند تھوڑا سا بیچ میں نیپ لے لیں ڈے ٹائم میں, بالکل, جو آپ کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں طرح سے ایزی کر دے گا, تھوڑا کام ڈاؤن کرے گا. اور ہم غصے کی بات کر ہی رہے ہیں, تو اگر بہت زیادہ غصہ آیا ہے تو خود کو کیسے کام ڈاؤن کریں, کیسے ریلیکس کریں؟ اچھا, بہت زیادہ جب غصہ آ رہی ہے, یہ بڑا آپ نے کویشچن کیا ہے, بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. غصہ جب آ رہا ہے, کوشش کریں جہاں پہ ہیں آپ ادھر سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں, اپنا انوائرمنٹ چینج کر لیں. ایک بندے پہ آپ کو پہلے غصہ آ رہا ہے, اور اگر آفس میں کسی پہ غصہ آئے تو پھر آفس سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ کام تو کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتی کام سے نکل جائیں, آپ کوئی 2-4 منٹ کے لیے تھوڑا سا وہاں سے نکلیں, تھوڑا باہر جائیں, تھوڑا چکر وغیرہ لگائیں, واک کریں, پانی پئیں, جس سے آپ کا بلڈ پریشر جو غصے سے اپ ہوا ہوتا ہے بہت, ہم کہتے ہیں بی پی شوٹ ہو گیا میرا, وہ ڈاؤن ہوتا ہے. تھوڑا گہرے سانس لیں, ڈیپ بریتھنگ جس کو ہم کہتے ہیں, بیکورڈ کاؤنٹنگ کریں. اس سے کیا ہوگا, آپ کا دھیان اس کاؤنٹنگ کی طرف لگے گا, تو جو غصے والے جو ہمارے ہارمونس ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ڈاؤن چلے جائیں گے. آل رائٹ, مطلب ریئیکٹ نہ کریں, ریئیکٹ فوراً سے نہ کریں, کیونکہ آپ غصے میں جب بھی بات کریں گے, ریئیکٹ کریں گے, وہ کچھ غلط بات ہی کریں گے ہمیشہ. بالکل. اچھا, مائیگرین کی ہم بات کر رہے تھے, سر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے روزے میں, بالکل, تو اس کا حل کیا ہے؟ اچھا, اس کا حل ایک تو یہ کہ اپنی ڈائٹ پراپر کر لیں, ٹھیک ہے, سحری میں پراپر کھائیں. ہم سحری رات کو لیٹ نائٹ کھاتے ہیں, سحری میں نہیں کھایا جاتا, سحری میں پراپر کھائیں. دوسرا, اپنی نیوٹریشن والی جو ڈائٹ ہوتی ہے, جیسے دودھ وغیرہ کو, پھل وغیرہ کو اضافہ کر لیں. سلیپ سائیکل تھوڑا سا بہتر کریں, موبائل فونس کا استعمال نہ کریں. رات کے ٹائم اسپیشلی ہم کیا کرتے ہیں, ساری رات سحری تک کرتے ہیں موبائل فون کا استعمال, پھر جب سوتے ہیں سر درد ہو رہا ہے, نیند نہیں پوری ہو رہی, تو یہ موبائل فون کو بھی تھوڑا سا لمٹ کریں. یہ بھی میری ریکویسٹ ہے سب سے, اسکرین ٹائم کم کریں. آل رائٹ. اچھا, روزے میں اکثر لوگوں کو بے چینی رہتی ہے, انزائٹی رہتی ہے, تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اچھا, یہ ایک تو ہوتی ہے آپ کے اسٹمک کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. اسٹمک اگر آپ کا اپسیٹ ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے بھوک لگتی ہے, اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کو انزائٹی, ٹینشن, تھوڑا بے چینی سی رہتی ہے, اسٹریس رہتا ہے, موڈ آپ کا اپسیٹ رہتا ہے. دوسرا, آپ کی سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے, اس سے یہ چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے آپ کی یہ اسٹمک بھی اپسیٹ رہتا ہے اور آپ کی ڈسٹربنس مینٹلی بھی آتی ہے. آل رائٹ. تو روزے کے دوران جو ہمارا کام پر فوکس ہے, پڑھائی پر فوکس ہے, وہ بہتر کرنے کے لیے کیا ٹپس ہیں, کیا ٹیکنیکس ہیں؟ اچھا, اس میں اگر آپ نے روزوں میں پڑھنا ہے, آپ کوشش کریں, کام ہے یا اسٹڈیز ہے, موسٹلی اپنی ایسی کوئی ورک, اب ورک والوں کو تو میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ مارننگ کی زیادہ رکھیں, لیکن اسٹوڈنٹس اگر ہیں, وہ جو آپ کا فرسٹ ہاف ہوتا ہے روزے کا, اس میں اپنی اسٹڈی کو کریں, کیونکہ اس ٹائم پہ آپ ایکٹیو ہوتے ہیں, سیکنڈ ہاف میں آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے.
اور جو کام کرتے ہیں ان کے لیے؟ اچھا ان کے لیے کہ فرسٹ ہاف میں جتنا آپ کام کر سکتے ہیں کریں, بیچ میں ایک نیپ ضرور لے لیں, 1 گھنٹے کا, ہاف آور کا, جو آپ کو تھوڑا سا چارج کر دے گا, تھوڑا بوسٹ اپ کر دے گا آپ کو نیکسٹ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے. جیسے کوئی 1-2 بجے کے قریب جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے نارملی. ویسے کوئی سمپل ایکسرسائزز ہیں جو ہمارا فوکس بہتر کر سکتے ہیں ڈیورنگ فاسٹنگ؟ اچھا اس میں یہ میں سجیسٹ کرتی ہوں ریلیکسیشن ایکسرسائزز میں, جس میں ہم ڈیپ بریتھنگ کہتے ہیں. آپ نے گہرا سانس لینا ہے, فوکس کرنا ہے اپنے سانس پہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ منہ سے سانس باہر نکالیں. جب آپ اپنی باڈی پہ فوکس کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کام پہ بھی ڈیفینیٹلی فوکس کر سکیں گے. بالکل ایسے. اچھا ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں آبویسلی انہوں نے سحری بھی بنانی ہوتی ہے, افطاری بھی بنانی ہوتی ہے, اور پھر اکثر جو وہ ہیں جو ورکنگ ویمن ہیں 9 to 5 بھی کر رہی ہیں, تو یہ جو رمضان کے دوران کام ہے یہ ان کی ذہنی صحت پہ کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ برڈنائزڈ ہو جاتی ہیں. انہوں نے ہر چیز مینیج کرنی ہے, دیکھنا ہے. رات کو شاید ان کی نیند بھی اس لیے ڈسٹرب رہتی ہے کہ صبح اور سحری میں آنکھ نہ کھلی تو کیا ہوگا. بالکل, انہوں نے سب کو لے کے چلنا ہے, تو ان کو تھکاوٹ رہتی ہے, بے چینی رہتی ہے. آپ نے دیکھا اس وجہ سے لوگوں کے جو فیمیلز اسپیشلی ان کے سائیکلز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں رمضان میں نا, یا تو سائیکل ان کے پہلے آ جاتے ہیں یا پھر بعد میں. یہ یہی وجہ ہے, جو سٹریس ہوتا ہے رمضان میں, ڈپریشن ہوتے ہیں, اسی وجہ سے ان کے سائیکلز بھی افیکٹ ہوتے ہیں. آلرائٹ, تو کیسے مینیج کریں اپنی روٹین کو, اور کیسے کم سے کم اسٹریس لیں ہم؟ اچھا اس میں اسٹریس کو کم کرنا تو بہت مشکل بات ہے, کیونکہ اب ایک فیمیل ہے, اس نے سب کو لے کے چلنا ہے. اس میں یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا بریک لے کے کام کریں. اچھا آپ نے ایک کام کر لیا, آپ آفس سے آئی ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا بریک لے لیں, ایٹ لیسٹ 5-10 منٹ کا لے لیں. لیکن کیونکہ دیکھیں آپ صحت مند ہوں گی, آپ ٹھیک ہوں گے, تو گھر کو لے کے چلنا ہے نا. آپ بیمار ہو جائیں گے, بجائے اس کے کہ آپ 1 مہینہ پڑی رہیں, آپ پہلے تھوڑا 5-7 منٹ بریک لے کے کام کریں, جس سے آپ ریلیکس بھی رہیں اور کام بھی اچھے سے ہو جائے. آلرائٹ, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم اکثر افطار کے بعد سوتے نہیں ہیں, سحری تک جاگتے رہتے ہیں, نماز پڑھ کے ہم بالکل نہیں سوتے, اور ہم سوشل میڈیا یوز کرتے رہتے ہیں, یا سحری تک ہم لوڈو کھیلتے رہتے ہیں, لوڈو کھیلتے رہتے ہیں, تو یہ کیا صحیح ہے, اور اس کے نقصانات کیا ہیں اگر یہ بالکل ہمارے لیے خطرناک ہے؟ اچھا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا سحری میں پھر آنکھ نہیں کھلے گی تو ہم ابھی جاگ لیتے ہیں, سحری تک لوڈو اسٹارٹ لیکن جو رات کی نیند ہوتی ہے نا, رات کو کچھ ہمارے نیند والے ہارمونز ہوتے ہیں, وہ رات کو ہی ریلیز ہوتے ہیں. بالکل, تو اگر آپ اس ٹائم پہ نہیں سو رہے, جاگ تو لیتے ہیں, لیکن آپ کے جو ایک لائف کا بیلنس ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ صبح میں آپ نے جاگنا ہے, رات میں سونا ہے. اب جب آپ اس کے اپوزٹ چلیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ڈسٹربنس آتی ہے. بالکل, تو بالکل نہیں یوز کرنا چاہیے پھر سوشل میڈیا. آپ کریں بٹ لمیٹڈ, آلرائٹ, ایکسیسو. اب ہر چیز اس سے خطرناک ہے آپ کے لیے. آپ 1 گھنٹہ کر لیں, ہاف آور کر لیں, لیکن کوشش کریں سونے سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے فون کو سائڈ پہ رکھ دیں. یہ جو موبائل فون ہے آپ کی نیند کو بڑا افیکٹ کرتا ہے. مطلب کہ آپ کے جو نارمل سلیپ ہارمون ہے میلیٹونین اس کو ہم کہتے ہیں, اس کو چینج کر دیتا ہے, اس کو خراب کر دیتا ہے موبائل فون, یا جو اس کی لائٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا. تو یہ جو ہم بہت زیادہ موبائل ایڈکٹ ہو گئے ہیں, موبائل یوز کرتے کرتے ہی سو جاتے ہیں, صبح اٹھتے ساتھ سب سے پہلے ہم فون چیک کرتے ہیں. بالکل, تو یہ کتنا خطرناک ہے. بہت خطرناک. ایون ہمارے بچے بڑے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, اس کو ہم سوشل میڈیا ایڈکشن یا موبائل فون کی ایڈکشن کہتے ہیں. بالکل ایسے, اور یہ ایسے ہی آپ کو افیکٹ کرتا ہے جیسے نارملی کوئی اور قسم کا نشہ ہو. آپ کے برین کے کیمیکلز چینج ہوتے ہیں اگر آپ ریسرچز دیکھیں. کیمیکل امبیلنس. ایگزیکٹلی. آلرائٹ. اچھا ہم عورتوں کے ہارمونل امبیلنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ رمضان میں ان کے جو سائیکلز ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, تو کیوں ہوتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ اچھا وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک تو اسٹریس بڑا زیادہ ہوتا ہے, برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے, ویکنیس ہو جاتی ہے, مینٹلی بھی آپ ویک فیل کرتے ہیں کیونکہ روٹین ڈسٹربنس کی وجہ سے, اور فزیکلی بھی آپ ویک فیل کرتے ہیں. تو یہ اسی ڈسٹربنس کی وجہ سے آپ کے سائیکلز ڈسٹرب ہوتے ہیں. اچھا ملائکہ یہ بتائیں, رمضان میں آپ لوگوں کو اپنا لائف سٹائل ہیلدی کرنے کے لیے یا ایزیلی مینیج کرنے کے لیے کیا ٹپس دیں گی؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک تو رات کو ٹائم سے سوئیں, عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جائیں. ٹھیک ہے, تاکہ جب اب تک آپ سحری تک اٹھے 3-4 بجے تک آپ کی کافی حد تک نیند پوری ہو چکی ہو. اس کے بعد یہ کہ اگر آپ نہیں بھی سوتے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. صبح آپ کی نیند اتنی زیادہ نیند نہیں آئی ہوتی, جس کی وجہ سے چیزیں مینیج کرنے میں آسانی ہوتی ہے. دوسری جو ایک میں نے ٹپ آپ کو دوں گی کہ دن میں آپ تھوڑا سا ٹائم اپنے ریسٹ کے لیے رکھیں, اسپیشلی رمضان میں, کیونکہ رمضان میں آپ کافی زیادہ ویک ہوئے ہوتے ہیں, تو دن ٹائم میں تھوڑا سا ٹائم آپ ریسٹ کریں, تھوڑا سا ٹائم خود کو ایزی کریں, ذرا موڈ بھی اس سے فریش ہو جائے گا. آپ تھوڑا سا بیٹری جس کو ہم کہتے ہیں چارج ہو جائے گی آپ کی, آپ ریچارج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ افطاری کے بعد, آپ کو پتہ ہے افطاری میں ہم طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں, افطاری کے بعد ایٹ لیسٹ آپ نا 15-20 منٹ یا ہاف آور کی واک لازمی رکھیں. سارا دن کی جو ایک تھکاوٹ ہوتی ہے, بھاگ دوڑ ہوتی ہے کام کے بعد, آپ اس سے ایک تو مینٹلی بھی ریلیکس ہوں گے اور فزیکلی بھی آپ کی ڈائجیشن بھی بہتر ہوگی. اسٹمک بھی جو جیسے آپ نے بات کی اپسیٹ ہو جاتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے, تو وہ بھی اس سے بہتر ہو جائے گا. نائٹ میں نا تقریباً عشاء کی نماز کے بعد 7-8 بجے آپ واک کے لیے جائیں.
مارننگ جو واک ہے وہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے غصے کو مینیج کر کے رکھیں. غصہ اگر آ رہا ہے تو ٹپس کچھ فالو کریں, اپنے موڈ کو بہتر کریں, لوگوں کے ساتھ اچھے سے بیہیو کریں تاکہ لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھے سے بیہیو کریں ان رسپانس. بس یہ موسٹلی ٹپس ہیں میری لوگوں کے لیے نا. آل رائٹ, ٹھیک ہے, بہت اچھی ٹپس دی ہیں. اچھا, اب رمضان میں ہم سلیپ سائیکل پہ ہی بات کر رہے تھے. سلیپ سائیکل ہمارا بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, بالکل, اور ہم فوراً نہیں بھی سو سکتے. تراویح پڑھتے پڑھتے ہمیں لیٹ ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں تھوڑا سا ٹائم سحری میں رہ گیا, پھر فون بہت تھوڑی دیر ہم یوز کر لیتے ہیں, تو پھر صبح اٹھ کے ہم نے آفس بھی جانا ہوتا ہے. بالکل. تو پھر یہ جو ان کا سلیپ سائیکل ہے وہ کیسے مینیج کریں؟ اچھا, اس ٹائم پہ اپنی ہیبٹس کو ریپلیس کر لیں. جو فون آپ کو جو خیال آ رہا ہے اس ٹائم پہ کوئی بک ریڈ کر لیں, اور نہیں کوئی ریڈ کرنا چاہتے آپ قرآن پاک پڑھ لیں. ٹھیک ہے, بک ریڈنگ سے آپ کے جو برین کے سینسرز ہیں وہ آپ کو سلیپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. موبائل فون کی لائٹ تو ویسے نہیں, آپ کو ساری رات آپ لگے رہیں گے فون پہ تو وہ آپ کو سونے نہیں دے گا. آپ بک ریڈ کرنا شروع کر دیں, آپ واک شروع کر دیں, لائٹ سی کوئی ایکسرسائز جیسے ڈیپ بریتھنگ میں نے بتائی وہ اسٹارٹ کر لیں. کچھ ایکسرسائز جس طرح سے آپ اپنی باڈی پہ فوکس کر کے اس طرح سے آپ کر کے اوپن کریں, آپ کے مسلس تھوڑے سے ٹینس ہوں, اس سے پھر آپ کو سلیپ اچھی آتی ہے. اور دوسرا, اپنے ایک روٹین بنائیں رمضان میں بھی, جس ٹائم پہ آپ سو رہے ہیں نیکسٹ ڈے بھی اسی ٹائم پہ سوئیں یا اسی ٹائم پہ اٹھیں, کوشش کریں. یہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کے سلیپ سائیکل میں. آل رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جیسے رمضان سٹارٹ ہوا ہے تو شروع میں لوگوں کو بہت موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, تو کیا یہ نارمل ہے اور اس کو کیسے مینیج کریں ہم؟ بالکل, یہ چیز نارمل ہے کیونکہ اتنا بڑا چینج آتا ہے آپ کی روٹین میں, پورے آپ کے کھانے پینے کی روٹین میں, نیند میں, ہر چیز میں. تو یہ بالکل نارمل ہے کہ آپ میں چینج آ رہا ہے. اب اس کو مینجمنٹ میں یہ آہستہ آہستہ ہی مینیج ہوتا ہے, ہم یہ اس کو سڈن مینیج نہیں کر سکتے. یہ سلولی ٹائم کے ساتھ آپ ایڈجسٹ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ 15ویں 16ویں روزے تک ہم کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کی ایکسائٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. بالکل, لیکن شروع میں بہت زیادہ ہمیں لوگوں کو انزائٹی بھی ہوتی ہے, بلا وجہ ان کا موڈ خراب رہتا ہے. ہوتی ہے, یہ چیز نارمل ہے کیونکہ اتنا بڑا چینج آتا ہے آپ کی لائف میں, آپ کی روٹین میں, تو اس سے روٹین چینجز سے آپ کو ڈسٹربنس آ جاتی ہے. اچھا ملائکہ, یہ بتائیں کہ جو ہمارے ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں یا مختلف جن کو ذہنی مسائل ہیں, تو رمضان کے دوران ایک تو ان پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے, ان کی عبادات کیسے افیکٹ ہوتی ہیں, ان کا لائف سٹائل کیسے افیکٹ ہوتا ہے, اور وہ کیسے اس کو صحیح کر سکتے ہیں؟ اچھا, جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ جو پیشنٹ ہیں, پہلے تو میں ان کو کوشش کرتی ہوں کہ سجیسٹ نہیں کرتی کہ وہ روزہ رکھیں, کیونکہ روزہ سم ٹائم ان کے موڈ کو, آپ کو پتہ ہے پہلے وہ کسی ایشو کے ساتھ ہیں, بالکل آلریڈی پھر ان کا موڈ خراب ہے, ڈسٹربنس ہے, نیند خراب ہے, تو روزوں سے تھوڑا سا اور ہو جاتا ہے. بے شک روزہ مطلب آپ کا ایک اسلامی حل ہے چیزوں کا, لیکن اگر آپ مینٹلی ال ہیں, ڈسٹرب ہیں, تو آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں, بہت زیادہ کوئی ہیوی ورک نہ کریں. اگر آپ مینٹلی کسی پرابلم سے گزریں تو ہیوی ورک کریں گے تو اوبویسلی آپ مینٹلی تھک جائیں گے, فزیکلی تھک جائیں گے. جو آپ کے سمٹمس کچھ بہت لو ہیں وہ بہت زیادہ پیک پہ چلے جائیں گے آپ کے سمٹمس. تو روزے اگر آپ نے رکھنے ہیں تو اس کو بیلنس روٹین کے ساتھ رکھیں. اگر آپ کسی بیماری کے ساتھ ہیں, وہ بیماری آپ کی فزیکل ہے یا مینٹل ہے, تو اس کو آپ پازیٹیو روٹین کے ساتھ رکھیں. اپنی ڈائٹ وغیرہ پہ دھیان رکھیں, نیند کا دھیان رکھیں. اس کے علاوہ پھر میں آپ کو سجیسٹ نہیں کرتی کہ آپ روزے رکھیں پھر, اگر آپ خیال نہیں رکھتے اپنا. اچھا ملائکہ, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں جابس کریں, دونوں 9 to 5 بھی کر رہے ہیں, پھر گھر کو بھی انہوں نے مینیج کرنا ہے, افطاری بھی ہے, سحری بھی ہے, بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے, تو وہ کیسے بیلنس مینٹین کریں ان سب چیزوں میں؟ اچھا, ورک لائف بیلنس تو میں نے جیسے بتایا کہ کریں. وہ بچوں کے ٹائم کی اگر ہم بات کریں وہ بڑا ضروری بھی ہے, اور بچوں کو وہ افطار کے بعد کوشش کریں کہ آدھا پونا گھنٹہ وہ دے دیں ٹائم, کیونکہ دن میں تو اوبیسلی وہ جاب پہ بچوں کو نہیں دھیان دے سکتے, ٹائم نہیں دے سکتے. لیکن یہ بہت ضروری چیز ہے کہ بچوں سے بات چیت کرنا. افطار کے بعد کوشش کریں کہ آپ ایک تو افطار ساتھ میں کریں, سحری اور افطاری کھانے کے ٹائم جب آپ ساتھ میں رکھیں گے تو بہت ساری ڈسکشن ہو جاتی ہے آپ کی امپورٹنٹ. اس کے بعد افطار کے بعد 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں, واک پہ جائیں اپنے بچوں کے ساتھ, تاکہ میجر ڈسکشن بھی ہو جائے اور آپ کی اوور آل روٹین بھی مینیج ہو جائے, بیلنس ہو جائے. اچھا ملائکہ, یہ بتائیں کہ ہم اکثر اگر ہمیں سانس کے مسائل ہوتے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, تو ہمیں اکثر کہا جاتا ہے بریدنگ ایکسرسائزز کریں, سو جائیں, تو بتائیں کہ سچ میں مفید ہے؟ بہت حد تک مفید ہے. جیسے انزائٹی ہے, پینک اٹیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو سانس نہیں آ رہا, ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہو رہی ہے, بالکل ہاتھ پاؤں کانپ رہے, آپ کے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اب جب ڈیپ بریتھنگ کرتے ہیں نا, وہ آپ کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے, ٹھیک ہے, آپ کا جو بلڈ پریشر ہے اس کو مینیج کرتا ہے, بیلنس کرتا ہے, جس سے آپ کے جو نارمل ہارٹ ریٹ ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے,
اور آپ کی باڈی بھی کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے بریدنگ ایکسرسائز ریکمینڈ کرتے ہیں. آل رائٹ, ٹھیک ہے. رمضان میں ہم اپنے لائف سٹائل چینجز اور روٹین مینجمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ ملائکہ طارق موجود تھی. بہت شکریہ آپ کا. اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ٹرانسمیشن کے خصوصی سیگمنٹ قصص الانبیاء کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارے ساتھ پروفیسر احمد حماد موجود ہیں. دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پیغمبر یا نبی کا واقعہ لے کے آئے ہیں. جی پروفیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے پچھلے رمضان شریف کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی ایک بندوبست کیا آپ کے اور پروڈیوسر صاحب کے حکم پہ کہ ہم قصص الانبیاء پیش کریں گے اپنے ناظرین کو, اور کچھ اس انداز سے پیش کریں گے کہ سارا کرکس جو ہے مفسرین کا, جتنی تفسیرات اب تک لکھی گئی ہیں تفسیریں اور جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ان کا کرکس آپ کے سامنے پیش کریں اور اس کو لڑی میں پرو کے پیش کریں. تو یہ ایک خوبصورت ایک خیال تھا ہمارے ادارے کا. تو پچھلی سال جب ہم نے کیا تو بڑا ایک کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی عطا کی. تو آج سے ہم انشاءاللہ پورا رمضان روزانہ ایک قصہ پیش کیا کریں گے. اور بعض انبیاء کرام اتنے اعلیٰ اور عرفہ ہیں. ویسے تو تمام انبیاء شاندار ہیں, اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, لیکن بعض کی شان بعضوں سے کہیں اوپر ہے. جیسے ابو الانبیاء جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو ظاہر ہے ان کا جو ذکر خیر ہے آپ کا اس میں گرامی لیے بغیر تو ہم مسلمانوں کی نماز بھی نہیں ہوتی. تو اتنے اعلیٰ اور عرفہ نبی ہیں. اسی طرح ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خاتم النبیین, آپ کا جو درجہ ہے ہم اس پہ ہم جیسے خاکسار کیا اس پہ بات کریں گے. اور ہنوز نام میں تو گفتن وہ ہے نا فارسی میں کہ وہ بے ادبی ہے, کمال بے ادبیست. بالکل ہنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبیست. تو اس لیے ہم ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار, کہ آپ کی جناب میں پہنچ کے بالکل فقر جنید و بایزید وہ سب گم ہو جاتے ہیں. وہ چاہے وہ جنید جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پہلوان ہوں, یا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے روحانی شخصیت ہوں, عظیم روحانی شخصیت. تو اس طرح کے انبیاء کے بارے میں ہم پھر ایک سے زائد ایپیسوڈز آپ کے سامنے پیش کریں گے. اسی طرح کے اسی جو عظیم انبیاء میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے, جو ہم سب کے باپ ہیں, جد امجد ہیں, جد اعلیٰ ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ ان کا جو ذکر ہے وہ ایک ایپیسوڈ میں آنا ناممکن ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہمیں ابتدائے کائنات کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ کائنات کن حالات میں وجود میں آئی, کائنات کے کون سے عناصر تھے. اور اس میں ظاہر ہے جب ہم سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو ابلیس کے ذکر کے بغیر آپ کا جو قصہ ہے, آپ کا ذکر ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. تو ابلیس کون تھا, ابلیس کے نام کا معنی کیا ہے, پھر آدم علیہ السلام کا اپنا نام جو ہے اس نام کا مطلب کیا ہے, اس کا مادہ کیا ہے, اور پھر زمین کا جو ماحول تھا وہ اس وقت جو جس زمین پہ ہم زندہ ہیں یہ کتنے مدارج طے کرنے کے بعد زمین یہاں تک پہنچی ہے. اور جب انسان کی پیدائش ہوئی تو کن مراحل سے گزر کے انسان حیوان اور نور, یعنی حیوان انسان جو ہے اور نور انسان جو ہے یا روح انسان جو ہے یہ منقلب ہوئی یا ایک مجسم ہوئی, ایک جسم میں موجود ہوئی. تو یہ ساری باتیں ہم آج کریں گے. اور دوسرے مرحلے پہ ہم کریں گے آدم و حوا کا جو شجر ممنوعہ کے پاس جانا اور ابلیس کا جو ہے وہ سجدے سے انکار. یہ دو بڑے اہم واقعات ہیں. تیسرے مرحلے میں یعنی تیسرے دن تیسرے روزے میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ جو آدم علیہ السلام نے
جو توبہ کی, استغفار کیا, وہ قبول ہوا. اس کے بعد پھر زمین پہ کیسے زندگی کی ابتدا ہوئی, نسل جس کو ذریت آدم یا نسل آدم کہتے ہیں ان کی. تو ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ انسان جب سے ستاروں کی طرف دیکھتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ ستارے کب سے ہیں اور میں کب سے ہوں. تو یعنی ابتدا کی کھوج کرنا انسان کی فطرت ہے. تو ہر انسان نے سوچا, تو سائنسدان اب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب تک جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ بگ بینگ ایک ہوا تھا, بہت بڑا دھماکہ, عظیم دھماکہ. اس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی. لیکن ہمارے مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات 3 مدارج یعنی 3 مراحل سے گزر کے اس شکل پہ پہنچی ہے. سب سے پہلا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہنا کن. یہ لفظ کن جو ہے, اس کے نتیجے میں جو چیز سب سے پہلے وجود میں آئی وہ تھا نور, ٹھنڈی روشنی. وہ چھوٹی چھوٹی بہت ایسے ذرات تھے, ایسے سب اٹامک پارٹیکلز تھے جن کے اندر تو آگ تھی لیکن وہ خود ٹھنڈے تھے اور نور ہی نور تھا. اور اس نور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے 2 چیزیں پیدا فرمائیں, ایک ارواح انسانی اور ایک ملائکہ یعنی فرشتے. اسی لیے ملائکہ کو نوری مخلوق کہا جاتا ہے, اور انسان کی روح بھی. اب اس میں بعض علماء کرام کا یہ بھی خیال ہے کہ اسی مرحلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روح تھی وہ بھی پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے. یعنی سب سے پہلے انسانوں کی روحوں میں سب سے پہلے جس روح کو پیدا فرمایا اس ٹھنڈی روشنی سے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی. تو ہمارے بزرگ بعض جو ہے مفسرین وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ مان لینا اس سے کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتا, توحید پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کوئی شرک کا جو ہے نا وہ نہیں آتا کہ آپ شرک کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر ٹھنڈی روشنی کے بعد جب یہ ٹھنڈے ذرات آپس میں ملے تو ناری مخلوق پیدا ہوئی. وہ ناری مخلوق کیسے پیدا ہوئی کہ عظیم دھماکے ہوئے. یہ ہے وہ بگ بینگ بقول مفسرین, کہ اس وقت وہ مالیکیولز قریب آئے اور ایک بڑا دھماکہ ہوا, اور اس کے بعد پھر یہ جو سیارے ستارے یہ سب وجود میں آئے. اور اس آگ سے, قرآن حکیم کے الفاظ ہیں کہ اس نار مسموم یا نار سموم, اس آگ سے جنات کو پیدا کیا گیا. اور ابلیس جو تھا وہ فرشتہ نہیں تھا, وہ جن تھا. ارواح پہلے پیدا ہو گئیں, اور ابلیس یعنی ابلیس کے جتنے بھی لوگ ہیں جنات, وہ جو اس کا قبیلہ ہے اور جس قبیلے سے وہ تھا, یا یوں کہہ لیں کہ جس نوع سے اس کا تعلق تھا, وہ ناری مخلوق ہیں, وہ آگ سے پیدا ہوئی ہے. اس کے بعد تیسرے درجے پہ جب یہ آگ بگ بینگ کے نتیجے میں بکھر گئی فضائے بسیط میں, تو اس کے بعد ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی. تو جیسے کوئلے کے گرد ٹھنڈا ہونے کے عمل میں ایک باریک سی راکھ سفید سی آ جاتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں ادیم عربی میں. تو جب زمین بھی الگ ہوئی ستارے سے, سن سے, تو یہ بھی ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی. تو جو کرسٹ آف دی ارتھ بنا اس کو ادیم الارض کہتے ہیں. اس سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اس لیے بھی آدم علیہ السلام کا نام آدم ہے ادیم الارض سے. ایک تو یہ روایت ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ جو سرخی مائل بھورا رنگ, اس کو بھی, اس کا مادہ بھی الف دال میم آدم. تو تیسری روایت یہ ہے کہ جو آدم ہے اس کو اختلاط, ملنا جلنا, موافقت, اس چیز کو بھی آدم, اس کا مادہ بھی, اس عمل کا مادہ بھی آدم ہے. تو یہ تینوں ریزنز ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا نام یہ کیوں ہے. اب وہ جو مٹی تھی جو اوپر سے ٹھنڈی ہو رہی تھی, اس مٹی کو جب وہ ڈرائی ہوتی ہے تو اس کو عربی میں تراب کہتے ہیں. بو تراب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتے ہیں کہ آپ کو بو تراب کہا جاتا ہے. تو وہ تراب مٹی, یعنی آپ استراحت فرما رہے تھے مسجد میں تو مٹی لگی ہوئی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بڑی محبت سے آپ کو کہا بو تراب کھڑے ہو جائیے. تو وہ خشک مٹی تراب کہلاتی ہے. آگے مرحلے میں 3 جو ہے وہ کہلاتی ہے گیلی مٹی. اور آخری جو ایک لفظ قرآن حکیم میں فائنلی استعمال ہوا ہماری مٹی کے لیے جس سے ہم بنے, وہ ہے سلسال, کھنکتی ہوئی مٹی. جب گیلی مٹی یعنی مٹی میں جب پانی ملنے کے بعد وہ خشک کر دی جائے تو وہ کھنکتی ہوئی مٹی بن جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جھیلیں خشک ہوتی ہیں تو اوپر ایک کھرینڈ سا آ جاتا ہے, وہ کھنکتا ہے اور وہ بریکیبل بھی ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں سلسال. تو اس سے انسان کو پیدا کیا گیا. اب یہ جو انسان ہے یہ آدم کی تخلیق ہے. یہ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مٹی سے پیدا کیا انسان کو, خلق الانسان من صلصال,
مٹی سے پیدا کیا. بالکل یہی وجہ ہے کہ مٹی کئی مرحلوں سے گزری. اس سے پہلے خود مٹی بننے سے پہلے زمین کا عمل میں آنا, پانی کا بننا, ٹھنڈی جب یہ ہو رہی تھی تو بخارات نکلے تو پوری فضا میں گیسیس ریاکشن ہوا جس کی وجہ سے بارش ہوئی, اور کہتے ہیں کہ ہزاروں سال بارش ہوتی رہی جس سے کہ نشیبی علاقے تھے وہ بھر گئے. تو آج کے سمندر ہمارے سامنے یہ اسی وقت کی یادگار ہیں کہ جب بارشیں ہو رہی تھی زمین پہ اور کئی ہزار سال بارشیں ہوتی رہی. اسی سے ساحل پہ جو مٹی پڑی ہوئی تھی وہ گیلی ہوئی, اور گیلی ہونے کے بعد پھر چمک دمک سے, سورج سٹار کی چمک سے وہ خشک ہوئی اور کھنکنے لگی, اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو حیوان انسان جس کو مفسرین کہتے ہیں اس کو پیدا کیا. اور جب وہ پیدا فرما لیا تو اس میں پھر روح جو کہ نوری دنیا میں پیدا کی گئی تھی اس کو داخل کیا گیا, یعنی وہ نفخ یا انفیوز کرنے کے بعد آدم علیہ السلام وجود میں آئے. تو آج کا جو ایپیسوڈ تھا اس میں ہم نے سارے حالات و واقعات بتائے کہ کن مراحل سے آدم علیہ السلام تک یہ معاملہ آیا, یعنی پہلا انسان پیدا ہونے سے پہلے یہاں پہ کیا ماحول تھا, کائنات کیسی تھی. اور آخر پہ جاتے جاتے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ مفسرین نے یہ کہا کہ جو لفظ کن ہے وہ ایک مرتبہ نہیں کہا گیا. ایک دفعہ کن کہا تو نور پیدا ہوا جس سے کہ ملائکہ اور ارواح انسانی پیدا ہوئے. پھر کن کہا گیا تو ان دونوں نے ان جو نورانی جو وہ تھے سب اٹامک پارٹیکلز وہ آپس میں ٹکرائے اور نار پیدا ہوئی. اور پھر کن کہا گیا تو آگے کائنات چلی. اور علامہ اقبال نے کیا خوبصورتی سے اس سارے پروسیس کو, بلکہ جو آج تک چل رہا ہے پروسیس, اس کو شعر میں سمویا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو یہ جناب صورتحال ہے. انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ جب آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو تمام فرشتوں کو حکم کیا کہ آپ سجدہ کریں, تو ہے نا فسجدوا الا ابلیس, ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. تو وہ کیوں ہوا ایسا, ابلیس کون تھا, ابلیس جن تھا یا فرشتہ تھا, یہ ہم آپ کو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بتائیں گے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. آج بات کر لیتے ہیں ڈائبیٹک پیشنٹس کے حوالے سے. اور ماہ سیام کے دوران روزہ رکھنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے, لیکن روزے کے خواہش مند شوگر کے مریضوں کا عام کوسچن یہ ہوتا ہے کہ روزہ کیسے رکھا جائے. اور ساتھ ساتھ شوگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ سحری اور افطار کے اوقات میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, مگر میٹھے مشروبات سے گریز کریں. ویسے تو شوگر کے مریضوں کو پورا سال ہی غذا کا خیال رکھنا ہوتا ہے, مگر رمضان کے دوران خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اور افطار کے وقت زیادہ میٹھی اور چکنائی والی اشیاء سے گریز کرنا چاہیے. ضرورت سے زائد یا غیر صحت بخش غذائیں کھانے سے وزن بڑھنے اور خون میں گلوکوز کی مقدار غیر متوازن ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے. اور اس سے متعلق ڈائٹیشن اور فزیشین سے ہم جانیں گے کہ ایسے افراد کا افطار اور سحری کا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے, ان کی روٹین کیا ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر رابعہ, پہلا کویشچن میرا آپ سے ہے کہ رمضان میں جو شوگر پیشنٹس ہیں وہ سحری اور افطاری میں کیا کھائیں؟ اوکے, سب سے پہلے ہمیں یہ بتا ہونا چاہیے کہ ڈائبٹیز ہے کیا اور ڈائبٹیز کی کیا مینجمنٹس ہیں اور کس طرح سے ان کو دیکھنا چاہیے. ڈائبٹیز ایز سچ خود ایک کوئی ڈیزیز نہیں ہے, یہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے ہماری باقی کی کافی بیماریاں جنم لیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس کی مینجمنٹ دیکھنی ہے. پیشنٹس کو چاہیے کہ جو اپنا پورشن ہے وہ کنٹرول کریں, اور ہمارے ہر فوڈ گروپ سے ان کو ہر کیٹیگری سے لینا چاہیے. جیسے ان کو ریفائنڈ کاربس نہیں لینے چاہیے, ہول گرینس لینے چاہیے, اور فروٹس میں بھی ان کو دیکھنا چاہیے. اور اس کی پورشنس میں ان کو جیسے فل ایک ایپل ہوتا ہے اس کو کٹ کرنا چاہیے, اس کو 4 پورشن لے سکتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, اور ان کو شوگری فروٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے. ایون کہ فرائڈ فوڈ سے جو جتنے بھی فرائڈ آئٹمس ہوتے ہیں اس کی جگہ وہ جو فریش چیزیں اویلیبل ہوں ان کو لیں گے تو ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. آل رائٹ, اور
وہ پورا دن ایزیلی گزار سکتے ہیں. اور کمپلیکس کاربس جو ہوں گے وہ ان کی باڈی میں ہول ڈے اسٹے کریں گے, جس کی وجہ سے ان کو بھوک نہیں محسوس ہوگی اور ان کا شوگر لیول مینٹین رہے گا. آلرائٹ, تو کھانا کیا چاہیے پھر ان کو؟ ہول پرپز میٹ, جس میں ہول پرپز فوڈ جس میں آتا ہے, ہمارے پاس گرینز آتے ہیں, ہماری گندم کی روٹی آ گئی, جو کی روٹی آ گئی, یہ لینا چاہیے, نہ کہ بریڈ لینی چاہیے. اوکے. اور فار ایگزامپل دوسرے گروپ کی طرف چلیں جس میں آتا ہے ہم میٹ آ گیا اور دالیں آ گئیں, یہ چیزیں لینی چاہیے, نہ کہ فرائڈ آئٹمس کی طرف جائیں جس میں سموسے, پکوڑے, تلی ہوئی چیزیں, تو یہ کمپلیکسٹی کاز کر سکتی ہیں. اس سے اچھا ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کر کے وہ سمپل اپنی فوڈ رکھیں. آلرائٹ. اچھا ڈاکٹر عدیل, یہ بتائیں کہ کون سے ایسے شوگر پیشنٹس ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا سیف ہے اور کن کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن پہ. اگر تو اسے شوگر کے ساتھ کوئی اور کمپلیکیشن ہے, جیسے دل کی بیماری ہے یا گردوں کا مرض کوئی لاحق ہے, تو ان کے لیے روزہ رکھنا بالکل سیف نہیں ہے. ہاں, جن کو صرف شوگر ہے اور ان کی کنٹرول شوگر چل رہی ہے, وہ اپنے معالج سے, اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے ڈاکٹر رابعہ نے بتایا کہ انہیں پورشن ڈائٹ میں اور کمپلیکس کاربز اور پروٹینز کے ساتھ جو ہے نا وہ سحری اور افطاری جو ہے وہ کرنی چاہیے. آلرائٹ. اچھا ڈاکٹر رابعہ, یہ بتائیں کہ جو ہم لوگ ڈیٹس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, کھجور ہم سحری میں بھی کھاتے ہیں, افطاری میں بھی کھاتے ہیں, تو جو شوگر پیشنٹس ہیں ان کے لیے اس کی کتنی مقدار محفوظ ہے؟ ٹھیک, افطار میں وہ 2 سے 3 ایزیلی لے سکتے ہیں. اس سے زیادہ انہوں نے اپنی اس میں ایڈ نہیں کرنا افطار میں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی شوگری آئٹم سے اوائڈ کریں, جیسے روح افزا ہو گئی اور کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ مشروبات پی رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کا اچانک سے شوگر لیول انکریز ہو جاتا ہے, تو یہ بھی ایک ہائپر گلائسیمک کنڈیشن کی طرف چلا جاتا ہے جو ان کے لیے ڈینجر ہے. تو آہستہ آہستہ جیسے وہ آرام سے افطار کریں, فروٹس لیں اور پورشن وائز لینے کے بعد پھر جب وہ اپنا کھانا لیں گے تو اس کے ساتھ کچھ اور شوگر میں مطلب ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن پروسیس نہیں, ریفائنڈ نہیں, آرگینک. آلرائٹ, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عدیل, یہ بتائیں کہ کیا رمضان سے قبل جو شوگر پیشنٹس ہیں جن کو ڈائبٹیز ہے ان کو اپنا مکمل چیک اپ کرانا چاہیے؟ بالکل ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں یا رمضان میں جو ہے وہ اپنی طبیعت جو ہے وہ بہتر رکھنا چاہتے ہیں, تو انہیں ضرور چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اپنی جو میڈیکیشن ہے اس کو ایڈجسٹ کروائیں, تاکہ وہ سحری اور افطاری کے اکارڈنگلی ان کا ڈاکٹر اس کو ایڈجسٹ کر سکے. کیونکہ اگر وہ میڈیسن ایڈجسٹ نہیں ہوگی تو پھر اگر روزہ رکھنے کی صورت میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو رمضان سے کتنا ٹائم پہلے کروائیں؟ 15 دن پہلے, 1 ماہ پہلے وہ اپنی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی میڈیسن کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے رہیں. اور اگر وہ نہیں چیک اپ کراتے تو کون سی کمپلیکیشنز ہوں گی؟ اس کمپلیکیشن میں اگر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور میڈیسن اسکپ ہوتی ہے تو اس میں شوگر لو بھی ہو سکتی ہے, اور اگر افطار کے بعد شوگر ہائی بھی ہو سکتی ہے. آلرائٹ, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر رابعہ, یہ بتائیں کہ سحری میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم لیں تو ہمارے شوگر کو بیلنس رکھیں گی پورا دن, ہم روزہ رکھ بھی لیں تو؟ ایسا ہے, جب ہم سب سے پہلے آتے ہیں 5 مطلب فوڈ گروپس ہیں ہمارے, جن میں ہمارا سب سے پہلا فوڈ گروپ ہے ہول گرینز والا. ٹھیک ہے, دوسرا ہمارا میٹ والا ہے, تھرڈ پورشن ہمارا ڈائٹری والا ہے. اچھا, سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دہی لے لینا ہے کم مقدار میں, جس سے ان کا جو ہے وہ ڈائٹری لیول بھی مینٹین رہے گا. بالکل, ٹھیک ہے, اور ڈی ہائیڈریشن بھی ان کی باڈی میں نہیں ہوگی. دوسرا ہمارے پاس ہول گرینز آ جائیں گے. ہول گرینز میں آپ نے دیکھ لینا ہے سیریلس, جو کا دلیا ہو گیا یا کچھ بھی اس طرح سے دیکھیں گے, چاول وغیرہ, ان چیزوں سے وہ پرہیز کریں گے. آلرائٹ, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عدیل, یہ بتائیں کہ کون سے ایسے سمٹمز ہیں, اگر کوئی بندہ ہے جس کو ڈائبٹیز ہے تو کون سے ایسے سمٹمز ہیں جو اس کو بتاتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھیں, آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اگر ان کی شوگر لو ہو گئی ہے تو اس میں ان کو پسینے, ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے, چکر آنا شروع ہو جائیں گے, دھندلا نظر آئے گا, ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جائیں گے, ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی. یہ شوگر لو ہونے کے علامات ہیں. اسی طرح افطار کے بعد اگر وہ بہت زیادہ شوگری آئٹمز لیتے ہیں, جو شوگر کی اور میٹھی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں, تو اس میں بھی انہیں جو ہے وہ چکر آنا شروع ہوں گے, جو ہے نا وہ نودگی طاری ہونی شروع ہوگی, اور یہ دونوں صورتوں میں بہت خطرناک ہے. آلرائٹ. اچھا ڈاکٹر رابعہ, یہ بتائیں کہ کیا جو شوگر پیشنٹس ہیں وہ مچھلی, انڈے, چکن یہ سب کچھ استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, لیکن پورشن وائز, کیونکہ دیکھیں ہماری زندگی کے انحصار اس چیزوں پہ ہے, ہم جتنا کم کھائیں گے اتنا زیادہ ٹھیک رہیں گے. اتنا ایکسیسو اماؤنٹ میں لے لینا تو ڈائجیشن میں بھی پرابلم ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کا بلڈ کے اندر جو شوگر لیول ہوتا ہے وہ اسپائک کر جاتا ہے, جسے ہائپر گلائسیمک کنڈیشن کہتے ہیں. ٹھیک, تو ان چیزوں کو آپ نے مینٹین کرنا ہے اپنے پورشن کو کنٹرول کر کے. اس سے اچھا ہے کہ آپ لیگیومس لے لیں اور پلسز لے لیں. جو میٹ ہوتا ہے اس سے اوائڈ کریں, لین میٹ وغیرہ سے بھی, کیونکہ ہم لوگ پاکستانی عوام ہیں اور ہم لوگ بالکل بھی کنٹرول نہیں کرتے ان چیزوں پہ. ہم لوگ کہتے ہیں بس اس ٹائم اویلیبل ہے اور ہم کھا لیں, تو یہ اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہوتے ہیں. اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنا پورشن لیں اور اس پہ آپ
مینٹین کریں اپنی اچھا ڈائٹ. ڈاکٹر عدیل یہ بتائیں کہ جو لوگ انسولین لیتے ہیں میڈیسنس لیتے ہیں وہ ڈیورنگ رمضان اس کو کیسے شیڈیول کریں؟ وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہی اس کو شیڈیول کر سکتے ہیں کہ جو ہے سحری سے پہلے وہ ایک بار اپنی میڈیسن لے لیں اور پھر افطار کے بعد جو ہے اپنی میڈیسن لے لیں, لیکن اس کے دوران جو ہے انہیں اپنی جو سحری کی خوراک اور جو ڈائٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اس کو اکارڈنگلی جو ہے اس کو مینیج کرنا پڑے گا. آل رائٹ. اچھا ڈاکٹر عابد اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جب پورا دن آبویسلی ان کا روزہ ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ افطار کرتے ہیں ایک دم سے ان کا شوگر لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے, تو یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنا وہ انٹیک کرتے ہیں میٹھا, ٹھیک ہے. سارا دن انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور فوری طور پہ وہ کھجور کھا رہے ہیں, وہ پورشن میں نہیں کھا رہے, وہ زیادہ سے زیادہ لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. 2 ہو گئی, 3 ہو گئی, اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا مشروب ہوگا اویلیبل وہ لے لیتے ہیں, جس کی وجہ سے فوری طور پہ ان کا اسپائک کر جاتا ہے لیول, ٹھیک ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے کہ آپ ایزی رہیں, اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ کو, اور آپ آہستہ آہستہ لیں. آپ باقی چیزیں بھی ساتھ لیں, جیسے آپ کے کوئی بھی آ گئے, گرینز آ گئے, کوئی فروٹس آ گئے, وہ آپ ایزیلی کنزیوم کریں, اتنا زیادہ نہ لیں, اکٹھے نہ لیں. آپ وقفے سے لیں, 2 آورس کا گیپ لے لیں, 3 آورس کا گیپ لے لیں, آپ تب لے لیں, آپ کا ایزی رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ہائیڈریشن لیول مینٹین کریں. اس کے لیے ہے کہ وہ ڈفرینٹ ڈرنکس لیں, فریش فروٹس, ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ جو مطلب فروٹ ہوتا ہے وہ فروٹ کا جوس لیں, اس سے اچھا ہے کہ وہ اسموتھیز لے سکتے ہیں. اس میں ان کو فائبر کنٹینٹ بھی ملے گا. کون سی اسموتھیز بیسٹ ہے؟ اسموتھیز میں آ گیا ہمارے پاس جیسے کوکمبر وغیرہ ہو گیا, اس کی بنوا لیں, اس کا ایک آپ کا جوس بن جاتا ہے. کوکمبر ہو گیا, منٹ ہو گیا, اس طرح سے. اور دوسری ہمارے پاس اسموتھی آتی ہے, ایپل اسموتھی ہوتی ہے, اسپینچ ہوتا ہے, اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو آپ گرائنڈ کر کے ایک واٹر ایڈ کر کے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. آل رائٹ. اچھا اسموتھی ایڈ کر دیا آپ نے افطار میں, اور اس کے علاوہ کیا کیا ایڈ کریں گے؟ لیمنیڈ واٹر لے لیں. لیمنیڈ واٹر کا اس طرح بنانے کا طریقہ ہے کہ آپ اس میں کوکمبر لیں, اسپینچ لیں, اور آپ کچھ بھی اس میں لیمن ایڈ کر سکتے ہیں, اور 1 پنچ آپ بلیک پیپر ایڈ کر سکتے ہیں. ایزیلی رہے گا. اور کھانے کے لیے آپ تلی ہوئی چیزوں سے نا پرہیز کریں, جتنا آپ پرہیز کریں گے اتنا آپ اچھے رہیں گے. یہ دہی بھلے, فروٹ چاٹ وغیرہ یہ کھا سکتے ہیں؟ فروٹ چاٹ دیکھیں, فروٹ چاٹ کا ایک پورشن ہے, آپ پورشن میں جتنا لیں گے وہ اچھا رہے گا. فرائیڈ آئٹمس کوئی بھی نہیں, فرائیڈ آئٹم نہ لیں. آل رائٹ. آلو چنے, چاٹ وغیرہ یہ سب کچھ کھا سکتے ہیں تھوڑے پورشن میں کھا سکتے ہیں, اتنا زیادہ نہ لیں. آل رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عدیل یہ بتائیں کہ روزے کے دوران ہائپوگلائسیمیا اور ہائپر گلائسیمیا ان کے کیا سمٹمز ہیں؟ اس میں جو ہے اگر ہائپوگلائسیمیا یا شوگر لو ہو رہی ہے تو اس میں مریض کو جو ہے وہ کپ کپی طاری ہونی شروع ہو جائے گی, ٹھنڈے پسینے آئیں گے, اور جو ہے نا دھندلا نظر آنا شروع ہو جائے گا, ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی. اسی طرح جب افطار کے بعد ان کی شوگر بڑھ جاتی ہے تو اس میں بھی ان کو غنودگی آنی جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی, تھکاوٹ رہے گی, اور جو ہے نا وہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ کم ہوتی جو ہے محسوس ہوگی. ان دونوں صورتوں میں بہتر ہے اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو شوگر لو ہو رہی ہے اور محسوس ہو رہا ہے تو اس کو توڑنا بہتر ہے, اور اس کو اپنی جو شوگر کو مینٹین کرنا ہے, کیونکہ اگر اس میں وہ شوگر میں لو ہو جاتی ہے تو اس میں بے ہوش ہو جانا اور دماغ پہ اثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. آل رائٹ. اچھا ڈاکٹر عابد ہم بات کر رہے تھے افطار کے وقت جو شوگر ایک دم سے شوگر لیول ہمارا ہائی ہو جاتا ہے, اس کے سمٹمس کیا ہوتے ہیں, پتہ کیسے چلتا ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا, اس کنڈیشن کو ہائپر گلائسیمک کنڈیشن کہتے ہیں. آپ نے سارا دن بھوکا رہے ہیں, بھوکا رہنے کے بعد اچانک سے آپ نے شوگر اپنا انٹیک زیادہ کر لیا ہے, تو اس لیے ان کو ڈراؤزنس اسٹارٹ ہو جائے گی اور ان کو فیٹیگ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی. وہ اچانک سے ایسا محسوس کریں گے کہ وہ بے ہوشی کی کنڈیشن میں جا رہے ہیں. اچھا, ڈیزینس, چکر آنا. ہاں جی. اور اسی طرح سے ہائپوگلائسیمک کی کنڈیشن ہے, وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا, اس میں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ فینٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, آپ کی پالپیٹیشنز وغیرہ ہوتی ہیں, اور اس طرح سے, اور یہ چیزیں آپ کی باڈی پہ اثر کر رہی ہوتی ہیں. مطلب جو میجر 3 پارٹس ہوتے ہیں, ایک ہمارا برین ہو گیا, ایک کڈنی ہو گئی, اور ہماری آئیز پہ بھی ہوتا ہے, تو یہ تینوں چیزوں کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ڈائبٹیز. آل رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عدیل جو ٹائپ 1 اور پھر ہمارے پاس ٹائپ 2 آ جاتی ہے, ان دونوں کے لیے جو پریکاشنری میئرز ہے کیا وہ سیم ہے یا ڈفرینٹ ہے؟ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے نا وہ ینگ ایڈلٹس میں اور بچوں میں ہوتی ہے, اس کے لیے جو ہے وہ انسولین کمپلسری ہوتی ہے, کیونکہ وہ آٹومیون ہے, اس میں ہمارے پینکریاس پہ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو ٹائپ 2 ہے وہ اولڈ ایج کی ڈیزیز ہے, اس میں جو ہے اورل میڈیکیشن سے بھی وہ کنٹرول میں ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ پیشنٹ کو انسولین کی ہی ضرورت پڑے. آل رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عابد سحری میں ہم پراٹھا کھاتے ہیں, انڈا پراٹھا, یا اکثر نان چنے بھی اکثر لوگ کھاتے ہیں, لسی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو جو ڈائبیٹک ہے ان کے لیے کیا یہ سیف ہے, اور اگر نہیں ہے اور اگر سیف ہے تو وہ کس حد تک کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے سحری میں لینا ہے, کوئی بھی آپ پورشن گرینز کا لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اوٹس لیں, ٹھیک ہے, آپ گندم کی روٹی لیں, آپ جو کی روٹی لیں, آپ مکئی کی روٹی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ اس چیز کی طرف آ جائیں نا, اس میں فائبر بھی ہے, انریچڈ فائبر ہے,
اور یہ ہول گرینس ہیں, اس میں آپ کی باڈی ایزی رہے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا, جب آپ تلے ہوئے پراٹھوں کی بات کرتی ہیں, اس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے آئل وغیرہ جو انسیچوریٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے پاس ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں جو آپ بالکل بھی ٹھیک نہیں جا رہے ہوتے ہیں ہماری ہیلتھ کو. یہ جا کے ہماری جو وینز ہوتی ہیں, جو ہماری ویسلز ہوتی ہیں, ان کو کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں, جس سے بلڈ فلو جو ہوتا ہے آپ کو مشکل سے جاتا ہے, اور اس کو آپ کو ہارٹ اٹیک وغیرہ اور ایون کہ کافی سارے اسٹروکس ہوتے ہیں ان کا خدشہ ہو جاتا ہے. آپ کا ایون اسٹریس لیول بھی کافی زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور مین جو اس کا پورشن ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کی ڈائٹ سے جا رہا ہوتا ہے. جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ اس کا افیکٹ آپ کی باڈی پہ آ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہم ہیلدی ڈائٹ لیں, پورشن وائز لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی سی واک کریں. اتنی زیادہ ہیوی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سمپل ایکسرسائز لیں اور سمپل ڈائٹ لیں. اچھا, تو سحری میں کھائیں کیا؟ آپ کون سی ہیلدی چیزیں ہیں جو ان کو ایڈوائز کریں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں نا, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ جو کا دلیا لے سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ پورشن میں اپنی دہی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس دہی کی ہماری ڈفرینٹ فارمس سے, آپ لسی کی شکل میں بھی اس کو لے سکتے ہیں, اور آپ نمکین لسی لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بوائلڈ ایگ ہو جاتے ہیں, وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. ڈفرینٹ اب ہر بندے کا مینیو اس کے لحاظ سے ہم نے ترتیب کرنا ہوتا ہے, ہر بندے کی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے. اور دلیے کا بتائیں, دلیا کیسے؟ جو کا دلیا آپ نے بتایا وہ دودھ میں بناتے ہیں. جو آپ جو کا دلیا اس کو لے لیں, فار ایگزامپل آپ نے ایک کپ میں جو کا دلیا لیا, آپ نے اس کو براؤن کرنا ہے تھوڑا سا, اس کے اندر پھر واٹر ایڈ کرنا ہے, 2 to 3 کپس آپ واٹر ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے ہاف پورشن آف دا ملک وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے اس کو بوائل آئے آپ اتار لیں, اور یہ آپ کا جو کا دلیا تیار ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ انڈے آپ نے بتائے ہیں, اور انڈا میں نے بتایا ہے کہ انڈا آپ لے سکتے ہیں, آملیٹ بھی کھا سکتے ہیں, فرائڈ بھی لے سکتے ہیں, لیکن اس میں فیٹ میں نے پراٹھے اور ان چیزوں سے بتایا کہ زیادہ آپ ہیوی فیٹ نہیں لے سکتے, ہیوی آئل وغیرہ نہیں لے سکتے. جو نیچرل ہے جیسے بٹر ہو گیا, کچھ ہو گیا, اس طرح سے آپ ساتھ میں اپنا یوز کر سکتے ہیں. اور جو گندم کا دلیا ہم بناتے ہیں اس میں, وہ بھی دودھ میں بنا سکتے ہیں, دودھ ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں بھی آپ دودھ میں بنا سکتے ہیں. ہر چیز آپ ایزیلی ہے, اس میں اتنا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے آپ کو بنانے میں. جو پیشنٹس ہیں ان کو پتا ہوگا کہ وہ کس طرح سے اپنی مینجمنٹ کر سکتے ہیں. ان کو ایزی, جب وہ جو کا بھی ہم دودھ میں بنا سکتے ہیں, جو کا بھی بنا سکتے ہیں, گندم کا دلیا بھی آپ دودھ میں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سیف ہے, وہ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو نٹس ایڈ کرتے ہیں, نٹس کھا سکتے ہیں ہم سحری میں؟ نٹس کا بھی ایک پورشن ہے, جیسے آپ ایک مٹھی جو ہماری پام سائز ہوتا ہے, اس کے اندر ہماری مٹھی میں جتنے بھی ہمارے نٹس آ گئے, ہم وہ ایزیلی لے سکتے ہیں. جس میں ہمارے 6 to 7 جو ہوتے ہیں آلمنڈز ہوتے ہیں ہمارے, اور بھی دیکھ لیں آپ, کاجو لے لیں, پستہ لے لیں, کچھ بھی لے لیں, جو ہمارے اس میں آ جاتے ہیں ہم لوگ کھا سکتے ہیں. لیکن ان کے ہمارا پورشن ہوتا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے بھر کے کھا لینا ہے. اس کے بعد آپ, اور لسی کا بھی ایک گلاس لے سکتے ہیں آپ. میٹھی لسی یا نہیں, نمکین. ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے شوگر بہت نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. آرٹیفیشل سویٹنر میں ہم اسٹیویا جسٹ یوز کر سکتے ہیں, باقی ہم کوئی بھی آپ کو باہر کا ریفائنڈ جو ہے وہ نہیں دے سکتے کار. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عدیل, یہ بتائیں کہ جب بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں ہم روزے کے دوران, تو کیا اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا, یہ ایک مت ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اور کون سی ایسے علامات ہیں کہ ہمیں روزہ کھول لینا چاہیے پیشنٹس کو؟ جب پیشنٹ کو غنودگی محسوس ہونی شروع ہو جائے اور اسے آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو جائے, تو اسے ایک تو اپنی شوگر چیک کر لیں, اور اگر وہ لو آ رہی ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنا روزہ توڑ لیں اور اپنی جو ہے نا کچھ میٹھی چیز, کوئی کھانے کی چیز لے لیں, تاکہ ان کی شوگر نارمل ہو. کیونکہ اگر شوگر پرسسٹنٹلی لو رہے گی تو وہ اس میں وہ بے ہوش ہو جائیں گے, اور وہ پھر ایک ایمرجنسی ہے, اس کے لیے پھر ہاسپٹل. اچھا ڈاکٹر عابیہ, آپ سے بھی میرا سیم کوشچنس ہے کہ پہلے تو کن لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور پھر کون سے ایسے سمٹمز ہیں کہ آپ بس روزہ کھول لیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتا ہے نا, وہ اپنے ڈاکٹر کو جا کے, جو ان کا ریلیونٹ ڈاکٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہر مطلب فزیشین جو ہو گیا اس کے پاس جا سکتے ہیں, وہ جا کے فزیشین سے چیک کرا سکتے ہیں. وہ ان کی شوگر کے لحاظ سے ان کی انسولین ایڈجسٹ کرتا ہے, یا ان کی جو میڈیکیشن ہوتی ہیں وہ کرتا ہے. اس لیے دیکھنے کے لیے وہ 2 سے 3 ہفتے پہلے اپنے ریلیونٹ فزیشین کو چیک کروانے کے بعد وہ اپنے مینٹین کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ پہلی, یہ آپ کی بات جو آپ نے پہلے کی تھی کہ یہ ایک متھ ہے, لیکن آپ شوگر کو آپ لوگ نا ریگولیٹ کر سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں ہر 2 گھنٹے بعد, 3 گھنٹے بعد. یہ جب آپ کو فیل ہو رہا ہو, جب سمٹمز آ رہے ہوں کہ ہمیں ڈراؤزینس ہو رہی ہے, یا ہماری کوئی اور ایسے سمٹمز ہیں, بلر وین ہے یا کچھ بھی ہے, تو وہ اپنا شوگر لیول چیک کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عدیل, آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ نارملی رمضان میں کون سی غلطیاں کرتے ہیں, اور آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ سحری پوری نہیں کرتے ہیں, اور جو پورشن ڈائٹ جس طرح انہوں نے لینا ہوتی ہے, جہاں ان کو سمجھایا جاتا ہے, وہ اس طرح بالکل نہیں لیتے ہیں. وہی تلی ہوئی چیزیں اور جو ہے نا تھوڑا سے اپنی روٹی کھا کر اور وہ جو ہے نا وہ روزہ رکھ لیتے ہیں. اس دوران جب پھر ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے تو وہ پھر کمپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں.
اسی طرح جو افطار کے بعد جو تلی ہوئی چیزیں اور میٹھے مشروبات استعمال کر کے آتے ہیں اور شوگر ایک دم سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے جو ان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، ان دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ پھر انہیں ہاسپٹل جو ہے وہ ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ پھر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور ان کی اوبیسلی اس کے لیے پھر ان پہ ایفیکٹ بھی آتا ہے اس چیز کا۔ آل رائٹ، مطلب کافی خطرناک ہے پھر۔ اچھا ڈاکٹر آپ یہ بتائیں، اگر کوئی انسولین یوز کر رہا ہے، انسولین پہ ہے، میڈیکیشن پہ ہے، تو ان کو آپ رمضان کے دوران جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو کیا ڈائٹ پلان دیتی ہیں؟ ہم ان کی میڈیکل کنڈیشنز کے مطابق کہ ان کو کس ٹائپ کی ڈائبٹیز ہے اور ان کی کون سی فردر کمپلیکیشنز ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیں۔ اگر کوئی پری ڈائبیٹک ہے پہلے اس کا بتا دیں کہ اس کو کیا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، اور صحیح افطار کیا ہونا چاہیے اس کا۔ پری ڈائبٹک کا تو اتنا ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جسٹ وہ تھوڑی سی ہی پریکاشنز لے گا، اس کے اوپر جیسے ریفائنڈ کاربس وغیرہ سے اوائڈ کرے گا، شوگری آئٹم سے اوائڈ کرے گا، جتنا بھی ہمارے پاس یہ آ رہا ہے باہر کا پروسیسڈ فوڈ وغیرہ ان چیزوں سے اوائڈ کرے گا تو وہ ایزی رہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا مین ایشو آتا ہے ڈائبٹک پیشنٹ کا، تو ہمیں ڈائبٹیز کا اس کا لیول پتہ ہونا چاہیے۔ HbA1c ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کا کس اسٹیج پہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی اور میڈیکل ہسٹری دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، ان کی کتنی کیلوریز ہیں، ان کی باڈی کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، اس کے ساتھ ہم ان کا ڈائٹ پلان ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ آل رائٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے پاس آئے، ہم ویورز کے لیے کوئی ہیلدی چیزیں بتا دینا جو ہمارے ویورز کے بھی کام آئے۔ کامن میں یہی کہوں گی کہ آپ نے ہول گرینز سب سے پہلے ہمارے 5 جو فوڈ گروپس ہیں نا ان کو آپ ایزیلی یاد کر لیں۔ جیسے سب سے پہلے ہمارا ویٹ کا ہو گیا، گرینز ہو گیا، دوسرا ہمارا ملک پروڈکٹس کا ہو گیا، تیسرا ہمارا میٹ کا ہو گیا، چوتھا ہمارا فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا ہو گیا، اور پانچواں فیٹ کا ہو گیا۔ آپ کے لیے اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب ہم لوگ لیتے ہیں ویٹ والے گروپ کو، ویٹ والے گروپ میں آپ نے ہول گرینز کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے بریڈس، سیریلس کو لینا ہے لیکن بریڈس کو نہیں لینا، وائٹ فلور کو نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ میدا ہو گیا، میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہو گئی، بیکری آئٹمز ہو گئے، بریڈز ہو گئی، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ دوسرا آپ نے جو ویٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ویٹ ہول ویٹ ہونا چاہیے، ہول گرینز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ گندم یہ اس طرح سے مطلب آپ کا وائٹ فلور نہیں ہونا چاہیے، ہول فلور ہونا چاہیے۔ دوسرا اس کی بنی ہوئی چپاتی کا بھی ایک سائز ہوتا ہے کہ آپ نے 1 روٹی لینی ہے، 2 روٹی لینی ہے۔ اس کے علاوہ ہم شوگر پیشنٹ کے لیے ایک آٹا بناتے ہیں جس میں ہمارے 5 گرینز ایڈ ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، گرینز کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر بلیک جو ہوتا ہے چنے بھی ایڈ کرتے ہیں، اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ایک شوگر پیشنٹ کے لیے ہی فلور بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لینے سے بھی ان کا شوگر لیول کافی کنٹرول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آل رائٹ۔ ڈائبیٹک پیشنٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ رمضان میں ان کی روٹین کیا ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر رابعہ، ڈاکٹر عدیل موجود تھے، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ آل رائٹ، دیٹس اٹ فار ٹوڈے، ملتے ہیں کل انشاءاللہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔